فیملی کیبن کا رخ کرتے ہوئے وہ صاف گوئی سے بولی، دعا کرتی ہوں کہ جلد لوٹ آئے تاکہ عالیہ خالہ اور صدیقی چچا اور ثالثہ باجی کو ان کی خوشیاں واپس مل جائیں۔ باقی صدیقی چچا نے وعدہ کیا ہے اس کے لوٹنے پر مجھے کسی بہترین ہاسٹل میں داخلہ کروا دیں گے اور اگر چاہوں تو علیحدہ اپارٹمنٹ لے دیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو، نشست سنبھالتے ہوئے بسمہ نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ شمائمہ نے کہکا لگایا، کتنی بھی چاپلوس کر لو، بل میں نہیں دینے والی۔ کیا؟ بسمہ نے آنکھیں نکالی، یہاں لایا کون ہے؟ شمائمہ نے بے نیازی ظاہر کی، تو وہ لانے کا مطلب گپ شپ کرنا ہے نہ کہ تمہارا پیٹ بھرنا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر پانی پی کر ہی لوٹتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو چائے کی پیالی کے بھی پیسے نہیں۔ شمائمہ اطمینان سے بولی، چائے میں پلا دیتی ہوں۔ اسی وقت بیرا حکم لینے آیا تھا۔ بسمہ نے فہرست پکوان اٹھا کر دیکھا، کاپلی پلاؤ، نصف کلو تلی ہوئی مچھلی، شامی کباب، 2 پیس چکن روسٹ اور نان، میٹھے میں کسٹرڈ، ساتھ 7 اپ کی 1.5 لیٹر والی بوتل، سلاد، چٹنی، سادہ دہی اور علیحدہ سے آخر میں دودھ پتی، اور جب تک یہ تیار نہیں ہوتے چکن سوپ لے آؤ۔ جی میڈم۔ بیرا سر جھکا کر مڑ گیا۔ شمائمہ کھلکھلائی، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ بسمہ نے دانت نکالے، مشکل سے تو مسز سیٹھ معاویہ علی صدیقی پھنسی ہے۔ ایک مشکل میں پھنسی ہوں؟ شمائمہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ خیریت؟ بسمہ کے کھلندرے چہرے پر پریشانی در آئی۔ شمائمہ کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پوچھو بھی۔ بسمہ اسے تسلی سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شمائمہ اسے اپنے خواب سنانے لگی، آخر میں کہہ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا میرا دل اس قاری کی طرف کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ معاویہ کے مقابل کوئی ایسا لگا ہے جسے میں زندگی کا ساتھی چن سکوں۔ وہ اتنا اپنا لگتا ہے کہ بتا نہیں سکتی، کوئی ایسا شخص جس کی تلاش میں کب سے میں بھٹک رہی تھی۔ میں نے اللہ پاک سے ہمیشہ ایسا شریک حیات مانگا جو دیندار، متقی اور ہدایت یافتہ ہو، اور وہ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کا میری خوابگاہ میں بے تکلفی سے عبادت کرنا ظاہر کرتا ہے وہ میرا سب کچھ ہے، یا شاید مجھے اسے اپنانے کی ہدایت کی جا رہی ہے، شاید مجھے اپنی دعاؤں کی تعبیر دکھائی جا رہی ہے، شاید وہ میری تمناؤں کی مجسم شکل بن کر خیالوں سے سپنوں کی شکل میں ڈھل گیا ہے، شاید وہ صرف سپنا ہی ہے اور میری لاشعور سے نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتی ہوں کہ معاویہ سے لڑنے کے بعد، شدید نفرت کے اظہار کے باوجود اسے دل سے نہ نکال پائی۔ تمہارا ہر اندازہ کیا تخمینہ اور خیال درست تھا، لیکن میں نے خود پر جبر کیے رکھا، حالانکہ کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، مگر اپنے لیے راست گو نہ بن سکی، خود کو جان بوجھ کر دھوکہ دیتی رہی۔ معاویہ اور میرے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد تعلق کی بحالی پر ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لیکن دل ضمیر کی راہ میں کب سے سینہ تانے کھڑا ہے۔ اپنی بہنوں جیسی سہیلی اور پیارے بابا جان کو بھی میں اس راز میں شریک نہ کر سکی۔ بابا جانی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے رہے، ورنہ وہ میری حالت اچھی طرح جان گئے تھے۔ تم بغیر لگی لپٹی رکھے حقیقت اگلتی رہیں اور میں ڈٹائی سے انکار پر ڈٹی رہی، لیکن اب مجھے معاویہ کا متبادل تو کیا اس سے بہتر دکھائی دے گیا ہے۔ نہ معلوم وہ حقیقت ہے یا خواب، جسم ہے یا سایہ ہستی ہے یا پرچھائی، اس کا کوئی وجود ہے یا میری ذہنی اختراع ہے، کچھ نہیں جانتی، لیکن اس کی وجہ سے معاویہ کو چھوڑنے کی ہمت کر سکتی ہوں۔ پہلے جو کچھ خود پر جبر کر کے کہتی تھی، اب بغیر کسی کھوٹ کے کہہ سکتی ہوں کہ میں معاویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، البتہ اس کی واپسی تک عالیہ خالہ اور چچا جان کا خلوص دل سے خیال رکھوں گی۔ اس کے بعد اپنی راہ لوں گی، اللہ کرے وہ جلد اور خیریت سے لوٹ آئے۔ بسمہ نے منہ بنایا، خواب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے یار؟ شمائمہ سنجیدگی سے بولی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ یعنی قرب قیامت قریب آ جائے تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ پھر فرمایا، خواب 3 قسم کے ہیں، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔
تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو خواب بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کا ذکر کرے اور اس کی تعبیر بتائے، اور جب کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے برا لگے تو نہ اس کا ذکر کرے اور نہ اس کی تعبیر بیان کرے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت میں سے سچے خواب کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ بسمہ ہنسی، خواب دیکھتے ہی شاید اسی تحقیق میں جٹ گئیں۔ شمائمہ نے اس بات میں سر ہلانے میں تساہل نہیں برتا تھا۔ اس دوران بیرا سوپ پیش کر گیا تھا۔ بسمہ نے سوپ کی کٹوری خالی کر کے ایک جانب رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے متبسم ہوئی۔ سچ میں معاویہ بھائی کی جگہ انجان پرچھائی نے سنبھال لی ہے، یا یہ بھی تمہاری پہلی غلط فہمیوں کی کڑی ہے؟ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، بسمہ مشکوک ہوئی۔ یہ یقین تو تم پہلے بھی دلاتی رہی ہو، شمائمہ تیقن سے بولی۔ اب اعتراف کر لیا ہے نا، چلیں مان لیتی ہوں، مگر تمہارا اجنبی قاری ملے گا کہاں؟ اب تک سپنے میں ہی اس کی شکل نہیں دیکھ سکی ہو، اگر غلطی سے سامنے آ گیا تو پہچانو گی کیسے؟ دو بیرے کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر آئے اور لوازمات ان کے سامنے چن کر باہر نکل گئے۔ اس کی کرت سن کر لاکھوں کے مجمع میں بھی اسے شناخت کر لوں گی، بسمہ نے قابلی پلاؤ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہہ اچھالا۔ قاری حضرات سڑکوں پر تو تلاوت کرتے نہیں پھرتے، یا جس داڑھی والے کو دیکھو گی تلاوت کی فرمائش کر دو گی۔ یقین کرو پہلے تو اکیلا معاویہ تھا، پھر کثیر التعداد میں مولوی حضرات بھی دل پر ہاتھ رکھ کے صدیقی صاحب کی کوٹھی کے چکر کاٹنا شروع کر دیں گے۔ شمائمہ اطمینان سے بولی، مجھے یقین ہے جسے میرے سپنوں تک رسائی ملی ہے وہ سچ میں بھی ضرور ملے گا، برعکس ہونے کی صورت میں لذت انتظار تو کہیں نہیں گئی۔ بسمہ ہنسی، اگر وہ معاویہ کی آمد سے پہلے مل گیا؟ اس نے عزم ظاہر کیا۔ چچا جان کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ ہوا تھا، سال بیت گیا ہے، متعین مدت سے پہلے وہ مل گیا تو یقیناً اپنی شمعوں کے لیے چند ماہ کا انتظار کر لے گا، وگرنہ شمع تو بقیہ زندگی انتظار میں گزارنے پر تیار ہے۔ بسمہ نے خیال ظاہر کیا، اسے تم نے معاویہ کے خوابگاہ میں دیکھا ہے؟ اگر تمہارے سپنے کو حقیقت سمجھا جائے تو وہ معاویہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی دوسرے سے شادی ہونے کی صورت تمہیں اس خوابگاہ میں تو کسی نے نہیں رہنے دینا۔ شمائمہ نے منہ بنایا، وہ درست تلفظ سے بسم اللہ تو پڑھ نہیں سکتا، قواعد تجوید کا اتنا لحاظ کیسے رکھے گا؟ بسمہ بولی، سچ میں تمہارا دل ایک گم شکل اجنبی کو معاویہ پر ترجیح دے رہا ہے؟ شمائمہ چپ رہی۔ بسمہ مسر ہوئی، جواب دو۔ شمائمہ صاف گوئی سے بولی، سنگ دل بہت گہرائی تک دل میں اتر گیا ہے، لیکن اب امید ہو گئی ہے۔ اجنبی اندیکھا انجانا سہی، مگر اس ظالم کی محبت کا توڑ تو ہے۔ بسمہ نے خفگی ظاہر کی، گویا اب تک بیچارے کو معاف نہیں کیا۔ شمائمہ نے نفی میں سر ہلایا، خلوص دل سے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کا مزاج اور طبیعت میرے آئیڈیل کے تصور کے بالکل منافی ہے۔ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن صرف شکل و صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ مرد کو اگر نیک اور شریف لڑکی کی چاہ ہوتی ہے تو شریف اور متقی مرد بھی عورت کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ مانتی ہوں معاویہ مجھے بے پناہ چاہتا ہے، اس کی ڈائری پڑھی ہے، ایک ایک لفظ سے میری محبت یوں چپک رہی ہے جیسے کٹی ہوئی شریان خون اگلتی ہے۔ اس کا گھر بار، والدین، پیاری باجی اور عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر بھاگ جانا بھی واضح کر رہا ہے کہ شمع رانی اسے کتنی عزیز ہے، مگر وہ سلیم الفطرت نہیں ہے، اس کے اندر تعمیر سے زیادہ تخریب کا مادہ بھرا ہے۔ وہ میری شکل و صورت کی وجہ سے وہ فریفتہ ہوا ہے، اور یہ شکل و صورت کب تک ایسی ہی رہے گی؟ بدن کی شادابی کو ڈھلتے دیر تو نہیں لگتی۔ ممکن ہے مجھ سے خوبصورت لڑکی ملنے پر جناب کا محبت کا دھڑا ادھر کو مڑ جائے۔ ایسے کئی احتمالات اس کا ہونے کی ہمت چھین لیتے ہیں، اور یہی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بابا جانی میرے دل کی حالت جاننے کے باوجود اس سے شادی سے انکار پر مطمئن تھے۔ بسمہ معاویہ کی طرفداری پر اتر آئی، اتنی کٹھور نہ بنو شمع، جو شخص تمہاری محبت میں ہر آسائش کو ٹھکرا کر جا سکتا ہے، اپنا مستقبل تباہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں خوش کیوں نہیں رکھے گا؟
اور کسی خوبصورت لڑکی کی وجہ سے تمہیں نظر انداز کیسے کرے گا؟ تم پہلی خوبصورت لڑکی نہیں ہو جو اس کی زندگی میں آئی ہو۔ بات ذرا گھٹیا ہے مگر سچ ہے کہ وہ تم جیسی کئی لڑکیاں پرکھ چکا ہے، بغیر نکاح کے ساری حدود اور قیود پھلانگ چکا ہے۔ عورت اس کے لیے انبوجھی پہیلی نہیں ہے، نہ خوبصورتی اس کے لیے شجر ممنوع رہی ہے۔ البتہ تمہیں دیکھ کر وہ جس انوکھے اور نئے جذبے سے روشناس ہوا، اس نے بیچارے کی جون ہی بدل دی۔ مغرور، عاجز ہو گیا، متکبر، منکسر المزاج بن گیا۔ ظالم کو اپنے ظلم کا ادراک ہوا اور زیادتیوں کے کفارے پر کمر بستہ ہوا۔ جن لڑکیوں کو کسی قابل نہیں جانتا تھا، ان سے معافیاں تلافیاں ہونے لگیں۔ بھری کلاس کے سامنے اپنی بےہودگی کا اعتراف اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اس نے کیا۔ سالسہ بازی کے سامنے بھی تمہیں جھٹلانے کی بجائے اس نے گناہ قبول نہ گوارا کیا۔ کیا یہ تمام عوامل اس کے خلوص اور سدھرنے پر شاہد نہیں ہیں؟ شمیمہ سنجیدگی سے بولی، تم سے متفق ہوں، مگر میرے اندیشے ہنوز سلامت ہیں۔ کیا مجھ سے خوبصورت لڑکی دیکھ کر بھی وہ ثابت قدم رہ پائے گا؟ صورت پر فریفتہ ہونے والے کو مجھ سے بہتر ملی تو محبت کے دھارے کو رخ تبدیل کرتے دیر نہیں لگے گی۔ بسمہ صاف گوئی سے بولی، خوبصورتی کا کوئی ایسا معیار مقرر نہیں جس کے بلبوتے پر دو خوبصورت لڑکیوں میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکے۔ جیسے پھلوں سے سیب کو ناشپاتی پر، انار کو انگور پر، آم کو کھجور پر، آڑو کو خوبانی پر فوقیت دینے والے کے پاس فقط اپنی پسند اور طبیعت کی دلیل ہوتی ہے۔ یوں ہی کسی کی محبت میں مبتلا لے دے کے دل کی حالت پر بطور حجت پیش کر دیتا ہے۔ لیکن لیلا مجنوں، سسی پنو، ہیر رانجھا، سونی مہیوال وغیرہ کے قصے قرآن و حدیث اور شریعت سے متصادم سہی، ان کی صحت میں ابہام سہی، لیکن ان کی قدر مشترک سے انکار ممکن نہیں کہ محبت کو شکل و صورت، حسب نسب اور مفلسی وغیرہ کی احتیاج نہیں ہوتی۔ یقیناً میری خوبصورتی تمہارے عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن میرے عقیل سے پوچھو کہ اس کی وشی کتنی پیاری اور موہنی ہے۔ اسی طرح معاویہ کتنا ہی وجیح اور پرکشش کیوں نہ ہو، میرے لیے عقیل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یاد کرو، تمہیں بے نقاب صرف معاویہ نے نہیں دیکھا تھا، کلاس میں اور بھی درجنوں لڑکے موجود تھے۔ کیا کسی ایک نے بھی تمہاری طرف پیش قدمی کی یا تمہارے گھر رشتہ بھیجا؟ نہیں نا، کیونکہ تمہاری صورت ہر ایک کے لیے آئیڈل نہیں ہو سکتی۔ تم اکیلی خوبصورت ہو، نہ انوکھی، کہ تم جیسی پاکستان میں ناپید ہو۔ کسی ہوس پرست کو تمہارے خد و خال عارضی لذت کا سامان مہیا کر سکتے ہیں، وہ دیوانہ ہو کر تمہارے پیچھے مارا مارا نہیں پھر سکتا۔ البتہ محبت کرنے والے کو شخصیت سے غرض ہوتی ہے، اور شخصیت کا اطلاق روح اور بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ صرف تمہارے حصول کی ضد اور جسمانی تعلق کی غرض ہوتی تو ایک سیٹھ زادے کے پاس کئی اوجے ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے اغوا اور استحصال کے کئی واقعات تک تمہاری سماعتوں کو بھی رسائی ہو چکی ہوگی، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ تمہیں چاہتا تھا، تبھی تو خود پر جبر کرتا رہا اور جائز کوششوں میں ناکامی کے بعد راستے سے ہٹ گیا۔ شمیمہ نے الجھن ظاہر کی، اگر چناؤ ملے اور میرے پاس دو اختیار ہوں تو لازماً ترجیح اسی کو دینا چاہیے جس سے دکھ نہ پہنچا ہو، جس سے گلے شکوے نہ ہوں، جس کی وجہ سے میری انا اور خودداری پر زد نہ پڑتی ہو۔ بسمہ نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ جو تمہیں زیادہ چاہتا ہو۔ شمیمہ گم و گو کی اسی کیفیت میں بولی، ہو سکتا ہے اندیکھا اجنبی مجھے بہت زیادہ توجہ اور پیار دے، تبھی سپنے میں اس کے لیے بہت زیادہ وابستگی اور چاہت محسوس کرتی ہوں۔ بالکل ایسی ہی چاہت اور احترام جیسا بابا جانی کے لیے محسوس ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ بابا جانی کی چاہت میں عقیدت کی فراوانی ہے اور اس اجنبی کی چاہت میں احترام کے ساتھ ایسے جذبات بھی پوشیدہ ہیں جو محرم رشتوں میں نہیں پیش آتے۔ بسمہ ہنسی، کیا معاویہ کے لیے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ شمیمہ برہم ہوئی، جب جانتی ہو تو پوچھنے کا مطلب؟ بسمہ نے طعنہ کسا، اس اجنبی سے محبت اور عقیدت سپنے کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کا وجود ہی موہوم ہے، اور معاویہ کی محبت مصدق اور اس کا وجود شبہ سے بالا تر ہے، پھر دونوں کے بیچ تقابل کیسا؟ شمیمہ ہٹیلے لہجے میں بولی، مجھے بس وہ اجنبی چاہیے۔ اللہ سے مانگو، منہ بناتے ہوئے بسمہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ وہ تیقن سے بولی، مانگ چکی ہوں، اور یقین ہے کمزور بے بس بندی کی مناجات رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ خوابوں کا سلسلہ تسلسل سے جاری رہا، اور اب تو وہ ان خوابوں کی عادی ہو گئی تھی کہ چند دن
اسے خواب میں نہ دیکھتی تو سخت بے چین ہو جاتی۔ بسمہ سے اس کے تکرار و بحث لگی رہتی۔ بسمہ معاویہ کی سچی طرفدار تھی، زندگی لگی بندھی جگر پر چل رہی تھی۔ عالیہ بیگم اور صدیقی صاحب کے لیے اب وہ بیٹی جیسی تھی، گھر کا ایک ایسا فرد جس کی کمی شدت سے محسوس کی جائے۔ ملازموں کے ہونے کے بعد ان دونوں کے زیادہ تر کام شمائمہ اپنے ذمے لیے ہوئی تھی۔ اگر وہ بیٹی کا درجہ دیتے تھے تو شمائمہ نے انہیں والدین کا مقام دیا ہوا تھا۔ ثالثہ بھی اسے بہت چاہتی تھی، وہ صحیح معنوں میں بڑی بہن کی طرح تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے سرکتا رہتا ہے، صبح و شام کی تبدیلی حسب مقرر سے جاری رہتی ہے۔ بظاہر چند گھنٹے بتانا مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان پیچھے نظر گھمائے تو سالوں کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو گئی، مگر معاویہ کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ ڈگری کے حصول کے بعد اسے اپنا مستقبل سنوارنے کا شوق ہوا۔ اس گھر میں بغیر کسی مضبوط ڈھانچے کے اس کا قیام مستقل نہیں ہو سکتا تھا۔ منہ بولے رشتوں میں کتنی محبت ہی عقیدت کیوں نہ چھپی ہوتا تو بہت نازک ہے، ذرا سی غلطی سے انسان عرش سے فرش پر آن گرتا ہے۔ وہ بھی اپنی حیثیت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ صدیقی صاحب نے اس کا اچھا خاصا جیب خرچ مقرر کیا ہوا تھا، جو اس کے اکاؤنٹ میں بغیر تاخیر کے ہر یکم کو جمع ہو جایا کرتا تھا۔ ثالثہ بھی ہر ماہ 1.5 ماہ بعد اسے زبردستی شاپنگ کروا لاتی۔ اس ضمن میں عالیہ بیگم بھی کمی نہیں چھوڑتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو کٹی پتنگ جیسا تصور کرتی۔ ثالثہ اور عالیہ کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے وہ ہمیشہ محجوب، نادم اور خفیف سا محسوس کرتی۔ گھر کے ماحول سے مانوس ہونے کے باوجود اجنبیت کا پوشیدہ احساس ہر آن دل میں جاگزیں رہتا۔ معاویہ کی خوابگاہ ہوٹل کے اس کمرے کی مانند لگتی جہاں بحالت مجبوری طویل قیام کرنا پڑ گیا ہو۔ اس کی کار بھاڑے پر حاصل کی ہوئی ٹیکسی لگتی، جو جتنی بھی آرام دہ ہو اس پر ملکیت نہیں جتائی جا سکتی۔ اچھی نوکری کے حصول کے بعد وہ ان مشکلات سے نبرد آزما ہو سکتی تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ کسی کی محتاج نہ رہتی۔ اس کے فیصلے ڈر، خوف اور ہچکچاہٹ سے آزاد ہو جاتے۔ اگلا لائحہ عمل طے کرنے کے بعد وہ صدیقی صاحب سے گفتگو پر تیار ہو گئی۔ ڈنر کے بعد عالیہ بیگم نے خوابگاہ کا رخ کیا۔ صدیقی صاحب ان کی تقلید میں اٹھنے لگا تھا کہ وہ دھیمے لہجے میں بولی، چچا جان آپ سے کام تھا۔ اسے پرخیال نظروں سے گھورتے ہوئے صدیقی صاحب کے چہرے پر پھیکا تبسم ابھرا۔ جانتا ہوں بیٹی، بہرحال تم کمرے میں جاؤ، میں چہل قدمی کر کے آتا ہوں۔ شمائمہ نے اس بات میں سر ہلایا، جب تک میں خالہ جان کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں۔ صدیقی صاحب کھلکھلایا، ہاں اس کے بغیر تو نیک بخت کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس دن بتا رہی تھی شمع رانی اسے ثالثہ سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ شمائمہ نے منہ بسورا، آپ کو پیاری نہیں لگتی؟ صدیقی صاحب معنی خیز لہجے میں بولا، ثالثہ کے ساتھ تقابل کروں تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ بناوٹی خاموشی ظاہر کرتے ہوئے ان کے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ 10-15 منٹ اس نے عالیہ کے سر کی مالش کی اور پھر ٹانگیں دبانے بیٹھ گئی۔ اس سے گپیں کرتے ہوئے عالیہ بیگم کے سانس بھاری ہونے لگے۔ وہ محتاط انداز میں بیڈ سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صدیقی صاحب ڈرائنگ روم میں خبریں دیکھ رہے تھے۔ اس نے باورچی خانے میں گھس کر 2 مگ کافی بنائی کہ صدیقی صاحب اس وقت کافی پینا پسند کرتے تھے۔ کافی سامنے رکھ کر وہ ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ شکریہ بیٹی۔ مگ اٹھا کر اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ شمائمہ تمہید باندھنے کو دماغ میں مناسب الفاظ ترتیب دینے لگی، مگر کچھ کہنے سے پہلے صدیقی صاحب کی آواز ابھری، بیٹی جانتا ہوں ہمارا معاہدہ 2 سال کا ہوا تھا اور اب غالباً ماہ 1.5 اوپر ہو چکا ہے۔ یوسف بھائی سے بھی میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری پسند کے مطابق رشتہ طے کر دوں گا۔ یقیناً اپنے رشتے کی بات کرتے ہوئے تمہیں جھجک ہوگی، حجاب بھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے۔ تم جیسی باحیا اور شرمیلی بچیاں بڑوں کے سامنے یہ اعتراف نہیں کیا کرتی۔ وعدے کے مطابق مجھے چند ہفتے پہلے ہی تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ معذرت خواہ ہوں کہ ایسا نہ کر سکا، البتہ تمہاری ذمہ داری سے غافل نہیں تھا۔ 5-6 لڑکے میں نے دیکھ رکھے ہیں اور ان کی تصاویر بھی میرے موبائل میں محفوظ ہیں۔ صدیقی صاحب اپنا قیمتی موبائل فون نکال کر مذکورہ لڑکوں کی تصاویر کھوجنے لگے، ساتھ ساتھ گفتگو جاری تھی۔ یہ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے ہیں، ان میں سے 2 ایسے ہیں جو میرے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا، تم اچھی طرح اپنی تسلی کر لینا۔
اس کے بعد ہی بات آگے بڑھاؤں گا، اور فکر نہ کرنا، تمہیں سالسا کی طرح رخصت کروں گا، اور شادی کے بعد بھی اس گھر سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے گا جیسے سالسا کا ہے۔ صدیقی صاحب نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو، اس کا نام غضنفر حیات ہے، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں۔ شمائمہ نے موبائل فون کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر لاڈ بھری برہمی سے کہا، غالباً میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آئی تھی۔ صدیقی صاحب شفقت سے ہنسے، وہ سن لیتا ہوں، تم تصاویر تو دیکھو، اب کہ لڑائی ہو جانا ہے۔ شمائمہ نے موبائل لے کر بغیر دیکھے میز پر رکھ دیا۔ اچھا، تم اپنی سناؤ۔ صدیقی صاحب نے صوفے سے ٹیک لگائی، اس کے لہجے میں طمانینت اور سکون در آیا تھا۔ شمائمہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ صدیقی صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شمائمہ کو اندازہ نہ ہوا کہ اس کے استفسار پر برہمی تھی یا حیرت۔ وہ تو کپکپا کر نیچے دیکھنے لگی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ لگا صدیقی صاحب کے لہجے میں درستی نہیں ہے۔ چچا جان، وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگی کہ صدیقی صاحب قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، چچا کی جان، منع کس نے کیا ہے؟ میں تو کب کا کسی اچھے معاون کا منتظر تھا۔ سالسا دور بھاگتی ہے، معاویہ غائب ہے، بس تمہارا ہی آسرا رہ گیا تھا، لیکن کہا نہیں کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر دیں۔ شکریہ چچا جان، بہت بہت شکریہ۔ پرمسرت لہجے میں چیختے ہوئے وہ کھسک کر قریب آئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ صدیقی صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ صبح تیار رہنا اور اپنی خالہ جان کو خود ہی سنبھال لینا۔ شمائمہ نے منہ بسورا، تو آپ کی منت کاہے کو کی ہے؟ اگر انہیں اچھا نہ لگا تو ڈانٹیں گی؟ صدیقی صاحب نے تجویز دی، ڈانٹتی رہیں، بس خفا ہو کر ناشتہ چھوڑ دینا، چٹکی بجاتے ہوئے مان جائیں گی تو نام بدل دینا۔ مگر اسے خفا ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ شمائمہ کا لجاجت بھرا لہجہ سنتے ہی خوش دلی سے مان گئی تھی۔ اطمینان سے بولی، اب یہ کاروبار معاویہ اور تم نے ہی سنبھالنا ہے بیٹی۔ دفتر میں اس کی پہچان صدیقی صاحب کی بہو کے طور پر تھی۔ صدیقی صاحب نے اپنے دفتر میں ہی اس کی کرسی لگوائی تھی اور سارا کام اپنی نگرانی میں سکھانے لگے۔ صدیقی صاحب کی وساطت سے عقیل کو بھی ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ نوکری کے ساتھ ہی اس کے گھر والے شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان کی شادی میں شمائمہ کے ساتھ صدیقی صاحب بھی شریک ہوئے تھے۔ معاویہ کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ عقیل سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ 3-4 ماہ بعد صدیقی صاحب نے کام کا بوجھ شمائمہ کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے موٹے فیصلوں میں اسے خود مختار کرنے کے علاوہ وہ بڑے منصوبوں میں اپنے ساتھ شامل رکھنے لگے۔ شمائمہ کا اعتماد روز بروز بڑھ رہا تھا۔ شروع دن سے صدیقی صاحب نے اس کی معقول تنخواہ مقرر کر دی تھی، جو اس کے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے جمع ہو رہی تھی۔ صدیقی صاحب کا پرشفقت سہارا پا کر وہ دل جمعی سے نہ صرف کام سیکھنے لگی، بلکہ وہ کام اس نے مشغلہ بنا لیا تھا۔ کھانے کی میز، ناشتے اور عالیہ بیگم کی چابی کرتے ہوئے بھی اکثر وہ دفتر کے مسائل لے بیٹھتی۔ صدیقی صاحب تو خوش دلی سے شامل گفتگو ہو جاتے، مگر بعض اوقات عالیہ بیگم کی ڈانٹ کھانا پڑ جاتی۔ اتوار کو وہ بسمہ کو ملنے جاتی، بلکہ کسی اچھے ہوٹل میں اسے کھانا کھلانا پڑتا۔ عقیل کو اس کی نوکری کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ منع نہیں کیا تھا اور فیصلہ بسمہ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت اسے ڈانٹنے اور جھڑکنے پر تیار بسمہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ وفا شوہر اور ساتھ نبھانے والی شریک حیات تھی، اپنی مرضی وہاں تک چلاتی جہاں تک شوہر کے بدکنے کا خوف نہ ہوتا۔ اپنے قدم وہ ان حدود میں رکھنے پر تیار تھی جہاں شوہر اسے خود سر، خود مختار، آزاد اور مطلق العنان سمجھ لیتا۔ لاڈ اور بیجا لاڈ، نخرے، ہٹ دھرمی، اصرار اور ضد میں فرق رکھنا اسے آتا تھا۔ وہ شوہر کی مزاج شناس تھی، اس لیے محبوبیت کی سیڑھی سے نیچے نہیں آئی تھی۔ صدیقی صاحب نے 1-2 بار شمائمہ کی شادی کا مسئلہ چھیڑ کر خلوص دل سے رائے جاننا چاہی، مگر اپنے خوابوں کو لے کر وہ بہت سنجیدہ تھی۔ اس نے صدیقی صاحب کو اطمینان دلایا کہ جب کوئی ایسا نظر آیا جسے وہ شریک حیات بنانا چاہے گی تو بتانے میں ہچکچاہٹ یا حجاب محسوس نہیں کرے گی۔ ایک اندیکھی پرچھائی کا انتظار کرتے ہوئے وہ دوری کی کسک، جدائی کی چبھن اور ہجر کی کڑھن کو اتنا ہی محسوس کرتی۔
جتنا جیتے جاگتے شوہر سے بچھڑنے والی وفا شور بیوی کرتی ہے۔ البتہ معاویہ کبھی کبھار ایک طاقتور امیدوار کی صورت اس کے اجنبی محبوب کے مقابل آ جاتا، تب وہ دعا کرنے لگتی کہ معاویہ کی آمد سے پہلے ہی اسے اجنبی مل جائے۔ وہ اکثر اسے خواب میں نظر آتا، چند بار جماعت کراتے ہوئے نامانوس مسجد میں بھی نظر آیا تھا، 2-3 بار اسے اذان دیتے بھی سنا۔ سبزہ زار کوٹھی کی چھت، یہاں تک کہ اپنے دفتر میں بھی دیکھ چکی تھی۔ ان خوابوں میں اس کا تلاوت کرنا اور شمائمہ کی جانب پیٹ کیا ہونا مشترک تھا، تبھی وہ اسے اجنبی کہتی تھی۔ اور پھر ایک روز وہ اجنبی انجان نہ رہا۔ منظر خواب کا تھا۔ وہ خوش الحانی سے سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے مسلسل خوابوں میں دیکھنے کی وجہ اب شمائمہ بھی قرآن کی زیادہ تر صورتوں کو پہچاننے لگی تھی۔ گو وہ بچپن ہی سے بلا ناغہ تلاوت قرآن کی عادی تھی، مگر ناظرہ پڑھنے والے کو صورتوں کی پہچان کم ہی ہوتی ہے۔ وہ خواب میں اسے جس سورہ کی تلاوت کرتے سنتی، جاگتے ہی اس سورت کو ڈھونڈ کر اسی کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتی۔ وہ اس کی زبانی سورہ مریم پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، بلکہ خواب میں اسے ہمیشہ سورہ مریم سننے کی ہی خواہش کرتی تھی۔ جو ہی سیدہ مریم کے تذکرے کی آیت اختتام پذیر ہوئی، وہ بے ساختہ پکاری، آپ دوبارہ سورہ مریم والا رکوع پڑھیں نا۔ اس کے لہجے میں لاڈ بھرا تحکم تھا۔ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے متبسم ہوا، یقیناً تمہارا فرمائش کرنا مجھے نہال کر دیتا ہے۔ وہ سپنے میں پہلی بار اسے مخاطب ہوا تھا اور پہلی ہی مرتبہ وہ اس کا مکمل چہرہ دیکھ پائی تھی۔ دل اتنے زور سے دھڑکا جیسے اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ آنکھیں واہ ہوئیں اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نظریں اس جگہ پر گڑی تھیں جہاں جائے نماز بچھا کر وہ مصروف تلاوت تھا۔ دل کی دھڑکنیں اب تک بے قابو تھیں اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اجنبی اتنا دیکھا والا ہوگا۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی، مگر اس سے صبر نہ ہوا۔ بسمہ کا نمبر ملا کر اس نے موبائل فون کان سے لگایا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد اس کی پریشانی بھری خمار آلود آواز سنائی دی۔ شمو، خیر تو ہے؟ وہ پرجوش لہجے میں شروع ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، مجھے وہ دکھائی دے گیا ہے، جانتی ہوں وہ کون ہے؟ بسمہ بیزاری سے بولی۔ کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے بے وقوف؟ اور یہ کون سا وقت ہے ایسی باتوں کا؟ وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ مجھ سے صبح کا انتظار نہیں ہو رہا، ابھی وہ خواب میں نظر آیا ہے، مجھے مخاطب کیا ہے اور بتا نہیں سکتی کہ اس کی آواز میں کتنی چاہت، محبت اور وارفتگی ابل رہی تھی۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ آج میری بیٹی کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہے۔ شمائمہ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی صدیقی صاحب نے تبصرہ کیا۔ عالیہ بیگم کے پہلو میں نشست سنبھالتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس بھرا۔ ایم ڈی صاحب کی کال آئی تھی، سلطان خاور صاحب کی مانگ پوری کر دی ہے، آج پہلی کھیپ روانہ کر دی جائے گی۔ غالباً اس بارے میں تم ڈنر پر بھی مطلع کر چکی ہو، اور یہ اتنا اہم بھی نہیں کہ صبح سویرے چھیڑا جائے۔ خالہ جان، آپ نے انڈے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ شمائمہ عالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم میرے نوالے گنتی رہنا۔ منہ بناتے ہوئے عالیہ نے چھلا ہوا انڈا اٹھا لیا تھا۔ اس کے خوراک پر شمائمہ کی گہری نظر رہتی تھی اور اسے زبردستی کھلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ اس معاملے میں وہ عالیہ بیگم کی ڈانٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ صدیقی صاحب نے اسے چھیڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ شمع رانی راز رکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائی، بیچاری فوراً ہی پکڑی جاتی ہے۔ آپ کو خوش اچھی نہیں لگتی؟ شمائمہ ناراض ہونے پر تل گئی تھی۔ صدیقی صاحب نے کہہ کا اچھالا، جھگڑا اٹھانا تو کوئی شمع رانی سے سیکھے۔ عالیہ نے لقمہ دیا۔ سیٹھ صاحب، آپ میری بہو کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس نے عالیہ کے بازو سے چپکتے ہوئے دہائی دی۔ دیکھیں نا خالہ جان، کل ذرا سی سنجیدہ تھی، چچا جان نے پتنگڑ بنا دیا کہ شمع اداس ہے، آج ذرا سی ہنسی اور چچا جان میری خوشی کی کھوج میں لگ گئے۔ جتنی کوشش کرو چھپانا تمہیں نہیں آتا، بلکہ شبے کو یقین میں ڈھال دیتی ہو۔ شمائمہ نے قطع تعلق کا اعلان کیا۔ آج آپ کے ساتھ دورانہ بھی نہیں کروں گی اور سحر کو کافی بنا کر بھی نہیں پلاؤں گی۔ صدیقی صاحب مسر ہوئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اتنی تکدو کے بجائے اصل بات پھوٹ دیتی۔ مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے۔ کرسی سے اچک کر اس نے عالیہ کر اکسار چوما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صدیقی صاحب اداسی سے بولا، شمع رانی کو الوداع کرنے کا سوچ کر ہی دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ عالیہ برہم ہوئی۔ ہوش میں ہو، اپنی بہو کو بھی کوئی رخصت کرتا ہے؟ صدیقی صاحب نے انکشاف کیا۔ یہ سچ ہے عالیہ بیگم، معاویہ کی آمد کے ساتھ شمع بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اسے زبان دی ہوئی ہے،
بلکہ اس بارے میں تمہیں وضاحت سے سمجھا چکا ہوں۔ آپ تو سال بھر پہلے اسے رخصت کرنے کی تیاری میں تھے، تب کیا کہا تھا کہ وہ نہیں جائے گی؟ اور دیکھ لو، نہیں گئی۔ میں عورت ہوں، صدیقی صاحب، اور ایک عورت کے احساسات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ معاویہ کو چاہتی ہے، باقی میں نہیں مانتی۔ وہ اپنی خالہ جان کی کوئی خواہش ٹھکرا بھی نہیں سکتی۔ صدیقی صاحب نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ دعا کرتا ہوں ایسا ہی ہو۔ شمائمہ کو تیاری حالت میں خوابگاہ سے برآمد ہوتا دیکھ کر وہ للکارنے والے انداز میں بولی، میں آپ کا شک دور کر سکتی ہوں۔ رہنے دو۔ صدیقی صاحب نے بدمزگی سے بچنا چاہا، مگر عالیہ بیگم جوش میں آتے ہوئے شمائمہ کو مخاطب ہوئی۔ بہو ادھر آؤ۔ جی خالہ جان، مؤدبانہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ قریب ہوئی۔ عالیہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے پوچھا، میرے بیٹے سے شادی کرو گی یا اس کی آمد پر ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ شمائمہ نے کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ شمو رانی کب سے اتنی بڑی ہو گئی ہے جو آپ کی موجودگی میں خود فیصلے لینے لگی؟ سن لیا؟ عالیہ نے فخریہ انداز میں صدیقی صاحب کو مخاطب کیا۔ شمائمہ بیٹی، ہمیں جھوٹی تسلی نہیں چاہیے۔ صدیقی صاحب سنجیدہ ہو گئے تھے۔ چچا جان، آپ جانتے ہیں شمو جھوٹ نہیں بولتی، مجھے خالہ جانی کا ہر فیصلہ دل و جان سے منظور ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے عالیہ بیگم کے رخسار پر اپنا ہاتھ ملایا اور بیگ اٹھا کر چل دی۔ دستک سن کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں اٹھائیں۔ آ جاؤ۔ بسمہ کا ملی چہرہ دروازے سے طلوع ہوا۔ طائرانہ نظروں سے دفتر کی سجاوٹ کو گھورتے ہوئے اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، واہ بڑے ٹھاٹھ ہیں بھائی۔ وہ چند بار پہلے بھی وہاں آ چکی تھی، لیکن تب شمائمہ صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھتی تھی، اور اب چند ہفتوں سے وہ علیحدہ دفتر میں بیٹھ رہی تھی۔ یہاں نکمے لوگوں کا داخلہ سپیر کے بعد ہی مروج ہے۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کے استقبال کو اٹھی۔ بسمہ نے منہ بنایا، خود تو گھڑی دیکھے بغیر دماغ کی لسی بنانے کو گھنٹی کھڑکھڑا دیتی ہو۔ شمائمہ نے کہکہ بلند کیا، چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ شمائمہ کے گلے مل کر اس نے نشست سنبھال لی۔ پینے نہیں، کھانے پینے آئی ہوں۔ شمائمہ نے بھپتی کسی، اور اس مقصد کے حصول کو آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا؟ بسمہ بے تکلفی سے بولی۔ سوچا آج تم سے بہت خوش ہوں تو اس کا کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ ہاں وشی میری جان، سچ میں بہت خوش ہوں۔ ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے طمانینت بھرا سانس کھینچا۔ تم جانتی نہیں اسے دیکھنے کی کتنی تڑپ تھی۔ بسمہ نے منہ بنایا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا مگر تم ہی نہیں مان رہی تھی۔ شمائمہ خواب کے مناظر سے پردہ اٹھانے لگی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس کے چہرے پر داڑھی کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وارفتگی سے ہنسا، آنکھوں میں اتنی چاہت تھی کہ مجھے شرما کر چہرہ جھکانا پڑا۔ اور جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ لمحے پر توقف کے بعد بولی، کہنے لگا، یقیناً تمہارا فرمائش کرنا مجھے نہال کر جاتا ہے۔ یقین مانو بسمہ، اس کی اس فکرے میں کتنی چاہت، کتنی لذت اور اپنا پن پوشیدہ ہے کہ میری فرمائش اسے نہال کر دیتی ہیں۔ یقین کرو تمہیں کال کرنے کے بعد میں نے اس کی ڈائری میں صلح کا معاہدہ بھی تحریر کر دیا ہے۔ بسمہ نے منہ بسورا۔ اور میری فرمائشوں سے شمو رانی اکتا جاتی ہے۔ اچھا میں چچا جان سے اجازت لے لوں، پھر ہوٹل کو نکلتے ہیں۔ اس نے انٹرکام اٹھا کر صدیقی صاحب کا نمبر ملایا۔ یس۔ ریسیور سے صدیقی صاحب کی سنجیدہ آواز برآمد ہوئی، سر 2-3 گھنٹوں کی چھٹی مل سکتی ہے؟ بسمہ آئی ہوئی ہے۔ وہ دفتر میں ایک ماتحت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ صدیقی صاحب سنجیدگی سے بولے، ایک فائل بھیج رہا ہوں، فل فور رپورٹ بنا کر مجھے بھیجو اور چلی جاؤ، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ ریسیور رکھ کر وہ بسمہ کو مخاطب ہوئی، تم خبروں سے جی بہلاؤ، میں 1-1.25 گھنٹہ لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ بسمہ کرسی سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کے چینل کھنگالنے لگی۔ دستک دے کر چپراسی اندر آیا، ہاتھ میں فائل تھی۔ شمائمہ کے سامنے فائل رکھ کر وہ واپس مڑ گیا۔ شمائمہ فائل کھول کر کام میں جٹ گئی۔ اگلے 1.25 گھنٹے وہ اکریزی سے فائل کے مطالعے میں کھوئی رہی اور پھر چند سطروں کا نوٹ لکھ کر فائل بند کی اور صدیقی صاحب کے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی اور فائل صدیقی صاحب کے سامنے رکھ کر مؤدب کھڑی رہی۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ شکریہ سر۔ اس نے نشست سنبھال لی۔ شاباش۔ نوٹ پڑھ کر اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ میری رائے
اس سے ذرا پر مختلف نہیں تھی۔ وہ مستفسر ہوئی، آپ نے فائل پڑھ کر مجھے بھجوائی تھی؟ صدیقی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہاری رائے لینا بھی ضروری تھا، البتہ جلدی اس لیے کی کہ دیکھنا چاہتا تھا پیاری سہیلی کے ساتھ جانے کی خوشی میں تم کام کو کتنا سنجیدگی سے لیتی ہو۔ کام کی تنخواہ لیتی ہوں سر، اور سہیلی مجھے پیاری ہوگی تو اسے ذاتی وقت دوں گی، اس کی خاطر اپنی روزی تو حرام نہیں کر سکتی۔ صدیقی صاحب نے خوش دلی سے اظہار کیا، مجھے شمو بیٹی پر فخر ہے۔ ہنسی دباتے ہوئے وہ بظاہر سنجیدگی سے بولی، نظم و ضبط کے خلاف ورزی سینئر کو بھی روا نہیں ہے۔ صدیقی صاحب نے احتجاج کیا، اب تم چھٹی لے چکی ہو یار، مگر آپ حاضر دفتر ہیں، اطمینان سے کہتے ہوئے اس نے نشست چھوڑی۔ سر، مجھے جانے کی اجازت ہے؟ صدیقی صاحب نے موڈ بنایا، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے لیے جا سکتی ہو۔ چچا جانی، شمائمہ نے منہ بسورا، اس کا کہکا بلند ہوا، اچھا ایک شرط پر شام تک کی چھٹی مل سکتی ہے۔ شمائمہ نے سوالیہ نظریں اٹھائیں، صبح عالیہ بیگم کو بہلا رہی تھی یا؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شمائمہ نے لجاتے ہوئے سر جھکایا، آپ صبح جاننا چاہ رہے تھے نا خوش کیوں ہوں؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ رات وہ سپنے میں آیا تھا، گزشتہ 3-4 سال سے اجنبی بن کر آ رہا تھا، جس کی شکل دیکھ نہیں پائی تھی، بس پیٹھ موڑے تلاوت قرآن میں مشغول نظر آتا تھا۔ میں ایک اجنبی ہی کی منتظر رہنے لگی تھی، البتہ میرا دل 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، موبیہ اور اپنے سپنوں میں آنے والے کے بیچ کسی ایک کے انتخاب نے جان چوکھم میں ڈالی ہوئی تھی، اور رات کو پتہ چلا وہ تو ایک ہی شخص کے 2 روپ ہیں۔ تبھی بہت خوش تھی، کیونکہ معاویہ سے جتنا بھی اظہار نفرت کروں، حقیقت تو یہی ہے وہ مجھے شروع دن سے محبوب ہے۔ صدیقی صاحب کرسی چھوڑ کر قریب ہوا اور اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، حیرانی ہوتی ہے کہ تم اپنے چچا کے سامنے بھی اتنی آسانی سے دل کا حال کھول دیتی ہو، تم بہت سادہ اور اچھی ہو۔ شمائمہ گلوگیر ہوئی، بابا جانی کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور جب سے وہ بچھڑے ہیں مجھے آپ کی صورت میں ان کی شبیہ دکھائی دیتی ہے۔ صدیقی صاحب نے اس کا سر چھاتی سے لگا کر سر پر بوسہ دیا، تمہارا بابا جانی ہی ہوں میری بچی، مجھے بابا جان ہی کہا کرو۔ وہ رکی ہوئی، بابا جانی کو پا لیا تو چچا جان کو کھو دوں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ صدیقی صاحب نے اسے جذباتی کیفیت سے نکالنے کو موضوع تبدیل کیا، بسمہ بیٹی شدت سے تمہاری منتظر ہوگی، ہو سکتا ہے غصے میں آ کر بھاگ جائے۔ بھوک کے پیٹ ایسا نہیں کرے گی۔ آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے اس نے ہونٹوں پر ہنسی سجائی اور اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد وہ چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ بسمہ کسی کلاس فیلو کی شادی کا ذکر کر رہی تھی کہ اچانک موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی، کل میں نے یوٹیوب پر بہت ساری تلاوت سنی ہے، کسی مقامی مسجد کا ویڈیو کلپ ہے جو غالباً امام صاحب کی بے خبری میں بھرا گیا ہے۔ مولانا صاحب اتنی خوش الہانی اور دل سوزی سے تلاوت کر رہا ہے کہ میرے ذہن میں فوراً تمہارے اجنبی محبوب کا نام گونجنے لگا، مگر اب تو وہ اجنبی نہیں رہا بلکہ معاویہ بھائی، آواز کے ساتھ بھی اس کی مماثلت ہے۔ موبائل فون نکال کر وہ کچھ ڈھونڈنے لگی اور پھر ایک ویڈیو چلا کر اس نے موبائل فون شمائمہ کی طرف بڑھا دیا۔ شمائمہ نے بے دلی سے موبائل فون پکڑا، لیکن جو ہی امام صاحب نے الحمد شروع کی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، یہی ہے بسمہ، بسمہ یہی ہے، اللہ پاک کی قسم یہی ہے۔ کرسی سے اٹھ کر وہ بے ساختہ بسمہ کو لپٹ کر وارفتگی سے چومنے لگی، بالکل یہی ہے، اسی آواز کی تلاش میں تو کب سے بھٹک رہی ہوں۔ بسمہ بھی ششدر رہ گئی، بوکھلاتے ہوئے بولی، اری دیکھو ہے کون؟ شمائمہ نے بے صبری سے موبائل فون اٹھایا، مگر عنوان میں فقط دل موہ لینے والا قاری لکھا ہوا تھا۔ الحمد کے بعد اس نے سورہ ضحیٰ پڑھی تھی۔ شمائمہ نے اپنے موبائل فون پر یوٹیوب کھول کر اس چینل پر کمنٹ لکھا، بھائی اللہ پاک آپ کو اجر دے، کیا قاری صاحب کا کوئی پتہ مل سکتا ہے؟ کمنٹ لکھ کر وہ یوں آنکھیں کاٹ کر بیٹھ گئی جیسے فی الفور جواب مل جائے گا۔ بی بی پتہ نہیں چینل والا کس وقت تمہارا کمنٹ پڑے گا، تو براہ مہربانی جہاں اتنے سال انتظار کیا ہے وہاں چند گھنٹے یا دن اور صبر کر لو، اور اس بیچاری کو گھر تک چھوڑ دو کہ سرتاج نے دفتر سے آ کر اپنی محبوبہ کو غائب پایا تو پریشان ہو جائے گا۔ وہ گلوگیر ہوئی، میری پیاری بہن، تمہارے احسانوں کا بدلہ شاید کبھی نہ چکا سکوں، ہمیشہ تم سے فائدہ ہی پہنچا ہے۔
بسما نے شرارتی کہکا بلند کیا۔ ایک تگڑی سی شاپنگ کروا کر میرے احسانوں کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو۔ وہ جذبے سے اٹھی۔ ابھی چلو۔ نہ جی، بسما نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے عقیل صاحب کو منانے کو منتیں نہیں ہوتی۔ اتوار کو چلیں گے، اور خریداری کی فہرست بھی تو بنانا ہے۔ کپڑوں کا سوٹ یا ایک جوڑی جوتے لے کر تو تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی۔ ٹھیک ہے، خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے بیرے کے بلانے کو گھنٹی بجا دی۔ بل ادا کر کے وہ باہر نکلی اور بسما کے گھر کی سمت بڑھ گئیں۔ بسما نے حیرانی ظاہر کی۔ تعجب ہے کہ تمہارے خواب حقیقت نکلے، شمامہ یقین سے بولی۔ سچے خواب اور منتشر اور بکھری سوچوں میں فرق کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ بسما نے خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے یہ تلاوت تم نے پہلے سے سن رکھی ہو، جو تمہارے لاشعور میں محفوظ ہو اور نیند میں ابھر کر سامنے آ گئی ہو۔ چونکہ تم معاویہ کو جاتی ہو، اس لیے قاضی صاحب اس کی شکل میں نظر آیا ہو۔ شمائمہ اعتماد سے بولی۔ ایسا ہونا ناممکن نہیں، لیکن میں نے خواب میں اسے مختلف صورتیں تلاوت کرتے سنا ہے۔ اگر لاشعور میں اس کی سنی ہوئی کوئی ایک تلاوت محفوظ ہوتی تو بار بار وہی سنتی نا۔ اور اگر کہوں کہ میں نے اس کی اتنی زیادہ تلاوتیں پہلے سے سن رکھی تھیں تو مجھے اسے فوراً پہچاننا چاہیے تھا، کیونکہ جس کی اتنی زیادہ تلاوتیں سن رکھی ہوں اور آواز اس قدر پسند بھی ہو تو اس کا انجان ہونا عجیب اور انوکھا ہی کہلائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے سپنے میں اس کی آواز کو پچھلے 3-4 سالوں سے سن رہی ہوں، اور قاری اور معاویہ مجھے ہمیشہ تو مختلف فرد لگے۔ گزشتہ رات پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ قاری معاویہ ہی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب معاویہ کے بارے میں میرے دل میں چھپا سارا غبار دھل کر صاف ہو گیا ہے۔ لمبی جدائی نے اس کی اہمیت واضح کر دی، اور اس کے والدین کی محبت اور چاہت نے ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ تمہارے پاس خواب کی آواز کی کوئی نقل تو موجود نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے یہ آواز بس اس سے ملتی جلتی ہو جسے تم خواب میں سنتی رہی ہو۔ شمائمہ نے اس کے خیال کو رد کیا۔ پہلی آیت سنتے ہی میں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ وہی ہے۔ بسما خلوص نیت سے بولی۔ اللہ کرے یہ میری شمع رانی کا مطلوبہ شخص ہی ہو۔ شمائمہ نے ناک منہ چڑھائی۔ نام لے کر پکارو۔ بسما ہنسی۔ ہاں ہاں، اللہ کرے یہ معاویہ بھائی ہی ہوں۔ آمین کہتے ہوئے شمائمہ کے چہرے پر قوس قزاق کے رنگ بکھر گئے، جو بسما کی نظر سے اوجھل رہے، ورنہ وہ تانہ زن ضرور ہوتی۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ بسما کے گھر میں نماز پڑھ کر وہ اجازت لے کر نکل آئی۔ سڑک پر آتے ہی تلاوت سننے کو موبائل فون نکالا۔ ویڈیو چلانے سے پہلے اس نے ایک نظر کمنٹس پر ڈالی۔ ایک دم دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ کار روک کر اس نے اپنی حالت پر قابو پایا اور دوبارہ کمنٹس دیکھنے لگی، جہاں مسجد عائشہ صدیقہ اور اس محلے کا نام اور پتہ لکھا تھا جہاں مسجد واقع تھی۔ پہلے اس نے وہاں جانا کل پر مؤخر کرنا چاہا، مگر پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس جانب بڑھ گئی۔ عالیہ بیگم کو کال کر کے اس نے ضروری کام کا بتا دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ علاقہ اتنا بھی غیر معروف نہیں تھا کہ اسے کسی کی مدد لینا پڑتی، البتہ وہاں جا کر مطلوبہ مسجد ڈھونڈنا وقت طلب تھا۔ ٹریفک کے ازدحام میں مطلوبہ سمت کو بڑھتے ہوئے دل اور دماغ آس و نراس، امید اور نا امیدی، اور ممکن اور محال کی آماج گاہ بنے رہے۔ رات ہی اسے سپنے میں معاویہ کی شکل نظر آئی، اور اتنی جلدی ملاقات کا امکان بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ وہ آواز نہ ہو جو مجھے سپنے میں سنائی دیتی رہی۔ بسما کے سامنے دعویٰ کرنے کے باوجود دماغ میں شکوک ابھرے، اور اس نے تلاوت چلا دی۔ وہ لب و لہجہ دل کی گہرائیوں میں محفوظ تھا۔ تلفظ، طرز تلاوت، لہجے کے اتار چڑھاؤ اور زوز و گداز میں اثر منہ فرق نہیں تھا۔ سوچوں میں ایک اور سوال اٹھا، کیا میرے خواب حقیقت میں اتنے سچے ہو سکتے ہیں؟ ایک گناہ گار بندی ہی تو ہوں، غیر اللہ کی محبت میں مبتلا، ایک مرد سے تعلق کی متمنی، بغیر نکاح کے اسے شوہر کے روپ میں دیکھنے کی خطا کار۔ وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک سہارا دیتی سوچ موافقت کو میدان میں اتری۔ پاک باز رہنے کو شریک حیات کی طلب غلط کیسے ہو گئی؟ ایک غیر مرد کی محبت میں شریعت کی حدود کو پھیلانگتی تو گناہ گار تھی۔ غیر اللہ کی محبت اگر اللہ پاک کی محبت کے آڑے آتی، دین سے برگشتہ و بیزار کرتی، تب ناجائز تھی۔ پسند کی شادی کی اجازت تو شریعت دیتی ہے۔ زن و شوق
ماں بہن محبت کا حکم تو خود پاک پروردگار دیتا ہے، پھر پریشانی کاہے کی؟ اس کا دل سنبھل گیا تھا۔ گھنٹے پون گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ مطلوبہ علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ چند راہگیروں سے مطلوبہ محلے کی رہنمائی لے کر وہ آگے بڑھ گئی۔ آگے جا کر اسے سڑک سے اتر کر گلیوں میں گھسنا پڑا۔ مزید رہنمائی لے کر جب وہ مسجد عائشہ صدیقہ کے قریب پہنچی تو شام کی اذان بلند ہوئی۔ اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ یہ اذان وہ پہلی مرتبہ نہیں سن رہی تھی۔ نہ آواز نہ مانوس تھی۔ اس کے مناسب جگہ پر کار پارک کرنے پر اذان ختم ہو چکی تھی۔ باہر نکل کر وہ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی۔ چند سیڑھیاں طے کر کے مسجد کے دروازے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ اتنی پرجوش اور اتاولی ہو رہی تھی کہ اسے لڑکی ہونے کا خیال بھی نہ رہا۔ اچانک ایک بزرگ جو پہلی رکعت پانے کے جوش میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے پوچھنے لگے، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ وہ ہکلائی، امام مسجد کو ملنا ہے۔ بزرگوار بولی، بیٹی مسجد سے ملحق ان کا کوارٹر ہے، وہاں چلی جاؤ، نماز کے بعد اطمینان سے بات کر لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ رک گئی۔ اسی اثنا میں تکمیل تکبیر کے بعد امام نے تلاوت شروع کر دی تھی۔ گرمیوں کی وجہ سے نماز مسجد کے صحن میں ادا ہو رہی تھی اور دروازے تک امام صاحب کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دلگداز، خوشگن اور دلکش آواز تو پہلے ہی سے دل کی گہرائیوں کا حصہ تھی۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے ہٹے۔ اسی وقت دو نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے۔ مسجد کے دروازے پر کھڑی برقع پوش خاتون سوائے بھکارن کی اور کون ہو سکتی تھی؟ لیکن اتنے قیمتی لباس اور رکھ رکھاؤ والی بھکارن شاید انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ ان کی متحیر نگاہوں کو دیکھ کر شمائمہ محجوب ہوئی اور وہاں سے ہٹنا اس کی مجبوری بن گئی۔ اچانک ایک خیال کے تحت اس نے نوجوان کو آواز دی، بھائی بات سنو۔ جی باجی۔ نسبتاً کم عمر لڑکا رکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، جماعت کون صاف کروا رہے ہیں؟ وہ احترام سے بولی، باجی یہ حافظ معاویہ علی ہیں۔ حافظ معاویہ علی؟ حافظ معاویہ علی؟ زیر لب دہراتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ معاویہ کے ساتھ حافظ کا سابقہ اتنا لطف انگیز، فرحت بخش اور راحت افزا تھا کہ وہ کوارٹر کے دروازے تک حافظ معاویہ علی دہراتی گئی۔ اللہ پاک کی شان کبریائی پر اس کا دل احساس سے بندگی سے بھر گیا تھا۔ ایک بدکار، شرابی اور آوارہ شخص کو کس مقام تک پہنچا دیا تھا؟ لاریب اس کا کن فرمانا ساری مشکلوں کا حل تھا۔ چھوٹے سے کوارٹر کو دیکھ کر اسے بے تحاشا اپنے محبوب پر پیار آ گیا، جو اس کی خاطر عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر وہاں پڑا تھا۔ کوارٹر کے داخلی دروازے میں چھری دیکھ کر بھی اس نے دستک دینا ضروری سمجھا تھا۔ گو کوارٹر میں کسی کی موجودگی کا احتمال نہیں تھا کہ مکین نماز پڑھا رہا تھا۔ وہ معاویہ کی حالت کا سوچ کر محظوظ ہو رہی تھی، جو کوارٹر میں واپسی پر شمائمہ کو دیکھ کر ہونا تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تھا۔ اسے جائے نماز پر ایک نسوانی وجود استادہ نظر آیا۔ ایک دم دل کی دھڑکن غیر متوازن ہوئی اور اس کی ٹانگوں سے گویا سانس نکلنے لگا۔ کوارٹر میں معاویہ کے ساتھ کسی عورت کی موجودگی جس طرف اشارہ کر رہی تھی، وہ ایسا سوچنے کی ہمت خود میں مفقود پاتی تھی۔ کیا معاویہ نے شادی کر لی تھی؟ اسی وجہ سے واپس نہیں لوٹ رہا تھا؟ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھی۔ اسی وقت جائے نماز پر موجود عورت سلام پھیر کر پیچھے مڑی۔ برقع پوش خاتون کو دیکھتے ہی وہ متبسم ہوئی، آؤ بہن۔ وہ شمائمہ کی ہی ہم عمر تھی۔ اس کا سرخ و سفید اور مہنا چہرہ دیکھتے ہی شمائمہ کی سماعتوں میں بسمہ کی آواز گونجی، تم اکیلی خوبصورت ہو، نہ انوکھی کہ تم جیسی پاکستان میں ناپید ہو۔ اس کا دوپٹے میں لپٹا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ یقیناً معاویہ کو اس کا متبادل مل گیا تھا، یا شاید یہ اس کے غم سے نجات کا سامان تھا۔ شمائمہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، آپ کون؟ وہ متبسم ہوئی، حالانکہ یہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا۔ خیر میں ملینہ ہوں، امام مسجد کی شریک حیات۔ اب تمہاری باری۔ اس کا سلجھا ہوا لہجہ تعلیم یافتہ ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ روشن چہرے پر دینداری کا تقدس اور مہربان صورت خوش اخلاق ہونے پر دال تھی۔
بلا شبہ وہ بہترین ساتھی، عمدہ شریک حیات اور سفر عزیز کا مضبوط دوسرا پہیہ تھی۔ اگر معاویہ نے غلط کرنے کو اس کا انتخاب کر لیا تھا تو اس کا مقصد رائے گاہ نہیں جا سکتا تھا۔ اگر اس نے شمائمہ کو بھلانے کی صورت سوچی تھی تو اس کی کوشش کامیاب تھی۔ اگر وہ اسے دیکھ کر فریفتہ ہوا تھا تو حق پر تھا۔ ایک لمحے میں معاویہ کی پسند کو مقررہ معیار کا اعلیٰ درجہ دے کر وہ بدقت تمام بولی، ٹھیک ہے بہن۔ نقاب گرا کر وہ پلٹی اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے ناچ رہے تھے۔ لڑکی نے اسے آواز دے کر کچھ پوچھا بھی تھا لیکن اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں منجمد ہو گئی تھیں۔ وہ رکے بغیر چلتی رہی۔ بڑی مشکل سے وہ کار تک پہنچی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ نڈھال سے سیٹ پر گری اور اسٹیئرنگ پر ماتھا ٹیک دیا۔ دماغ میں ماضی بعید کی یاد ابھری۔ ٹھیک ہے، شادی پر حامی نہ پھرو، مجھے دھتکارتی رہو، کوئی واسطہ تعلق نہ رکھو، لیکن کسی اور سے بھی شادی نہ کرو۔ میں بھی نہیں کروں گا۔ تمہیں کسی اور کا بنتے دیکھنا یقیناً مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ظالم، سنگ دل، جھوٹا، دھوکے باز۔ میں ساری نفرت کے بعد، اتنی زیادتیاں سہنے کے بعد، تمہاری محبت سے اعلان لا تعلقی کے بعد بھی تمہاری منتظر ہوں، تمہارے نام پر بیٹھی ہوں اور تم نے شادی بھی کر لی۔ تمہیں معاف کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ کم از کم عزت نفس تو محفوظ رہتی۔ تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا معاویہ، اسی لیے خوابوں میں دھمکتے تھے۔ تمہیں شمورانی کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ ساری محبت اور چاہت جھوٹ کا پلندہ تھی۔ ایک بار بھی تصدیق کی کوشش نہ کی کہ میری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ کسی سے پوچھ ہی لیتے۔ مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں تھا، اپنی بسمہ بہن سے پتہ کر لیتے، اپنے دوست عقیل سے پوچھ لیتے۔ شادی سے پہلے ایک بار، کم از کم ایک بار تو پوچھنے کی زحمت کرتے۔ نہ جانے کتنے گلے، کتنے شکوے اور شکایتیں تھیں جن کی لپیٹ میں دل اور دماغ آئے ہوئے تھے۔ ایک بار تو ایسا ابال اٹھا کہ وہ اس کا گریبان تھامنے کو باہر نکلنے لگی تھی، مگر پھر عقل حماقت پر غالب آئی۔ وہاں شور شرابہ کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ نمازی مسجد سے نکل کر کار اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے وجود کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے گھروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تبھی اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کار اسٹارٹ کی اور واپس روانہ ہو گئی۔ گھر تک کیسے پہنچی یہ اس کا اللہ پاک ہی جانتا تھا۔ گراج میں کار کھڑی کر کے وہ مزمل اور نڈھال وجود کو گھسیٹتے ہوئے خوابگاہ تک پہنچی اور بیڈ پر بکھر گئی۔ اچانک شام کی نماز یاد آئی اور وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک بے وفا کی خاطر وہ اپنے رحمان رحیم و کریم سے غافل ہو گئی تھی۔ استغفار پڑھتے ہوئے وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد مصلے پر چڑھی اپنے رب کو دکھڑے سنا رہی تھی۔ نماز پڑھ کر مناجات کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دماغ کی سلیٹ صاف ہو گئی تھی۔ ملینہ کا پرکشش چہرہ آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ اگر وہ شمائمہ سے خوبصورت نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ سرخ و سفید مہنا چہرہ، موٹی موٹی روشن آنکھیں، لمبوتری گردن، سر و قد سے ڈول اور سمارٹ شیریں دہن، خوش آواز اور خوش اخلاق، ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مزین ملینہ اسے خود سے کئی گنا بہتر لگنے لگی تھی۔ جائے نماز سے اٹھ کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ نگاہوں میں کوارٹر کا منظر ابھرا۔ اس چھوٹے سے کوارٹر میں کتنا سکون، شانتی اور فرت پھیلی تھی۔ کتنی خوش قسمت تھی ملینہ، جسے معاویہ اس وقت ملا تھا جب وہ خالص بندہ بن گیا تھا۔ اپنی وجاہت، جاذبیت اور کشش کے علاوہ دیندار، پرہیزگاری اور حفظ القرآن کی دولت کے ساتھ یقیناً ملینہ کی بخت آوری میں کسی عقل کے اندھے اور دین سے ناواقف شخص ہی کو شک ہو سکتا ہے۔ تو اتنے عرصے سے گھر نہ لوٹنے کا سبب میں نہیں کوئی اور تھا؟ مزمحل سوچیں شاکی ہوئیں۔ میں نے جانے کتنی خوش فہمیاں پالی تھیں، تمہیں معاف کر کے اترا رہی تھی، تمہاری تسخیر پر کتنے گھمنڈ میں تھی، وصل کے لمحات میں تمہارے رد عمل کا سوچ کر کتنی پرجوش اور بےتاب تھی۔ غریب شمورانی کا تخت بخت پر براجمان ہونا تو نظر کا دھوکہ نکلا۔ غریب شمورانی کا تخت بخت پر براجمان ہونا تو نظر کا دھوکہ نکلا۔ اپنے انتظار کے اختتام کو خوشحالی اور آسودگی جاننا حماقت تھی۔ تم بہت برے نکلے معاویہ۔ اتنی تکلیف اور اذیت تو تمہارے پہلے رد عمل پر بھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ گالوں پر گرم سیال کی روانی جاری تھی۔ یقیناً میرا تشبیہ و تخیل
انسان کے دل کی وہ حالت جب اسے محبوب کی ہر ادا اور ہر بات پیاری ہو جاتی ہے، بھی تمہارے جبر و تعدی کے سامنے بند نہ باندھ سکا؟ تمہیں ذرا بھی ترس نہ آیا؟ ذرا بھی نہ آیا؟ ذرا بھی یہ نہ سوچا کہ شموں کا کیا بنے گا، کس کے سہارے پہاڑ سی زندگی گزاروں گی؟ اشک ریزی کرتے ہوئے اس کے دل اور دماغ گلوں شکموں کی آماج کا بنے رہے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، دوپٹہ چہرے پر رکھ کر اس نے تکیے سے سر ٹیک دیا، ساتھ ہی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ عالیہ بیگم کی مہربان آواز آئی، بہو کس وقت لوٹیں؟ بتایا بھی نہیں، تمہارے انتظار میں ہم بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس کا بہو کہنا شمائمہ کے دل پر برچے کی طرح لگا تھا۔ بامشکل ہی وہ سخت رد عمل ظاہر کرنے سے رکی تھی، ورنہ دل اور دماغ چیخنے چلانے پر مائل تھے۔ قدرے ناکہا سے بولی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی خالہ جان، اور ماسی زرینہ نے مجھے لوٹتے دیکھا تھا، سوچا آپ کو مطلع کر دے گی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی ظاہر کرتے ہوئے اس نے شمائمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہلکی ہلکی حرارت محسوس کرتے ہی وہ مزید تحقیق کے بجائے صدیقی صاحب کو آواز دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اجی سنتے ہو، بہو بخار سے پھنک رہی ہے۔ شمائمہ نے اسے منع کرنے کو پکارا، مگر نحیف آواز عالیہ بیگم کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ صدیقی صاحب نے بھی فوراً کال کر کے ڈاکٹر کو بلایا۔ عالیہ بیگم واپس آ کر اس کا سر دبانے لگی۔ عالیہ کی پریشانی نے اسے محجوب کر دیا تھا۔ خالہ جان اتنی بھی بیمار نہیں ہوں، یقیناً اتنی دیر گرمی میں مارے مارے پھرتی رہی ہو، بخار تو ہونا تھا، کتنا منع کرتی ہوں دفتر سے سیدھا گھر لوٹا کرو، اور کہیں کام سے جانا ہو تو دفتر سے چھٹی کر لیا کرو، مگر تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ شفقت بھرے لہجے میں کوستے ہوئے وہ سر دباتی رہی۔ صدیقی صاحب نے بھی آ کر حال پوچھا، ہلکا سا سر درد ہے چچا جان، آپ نے یوں ہی ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی؟ صدیقی صاحب مسکرائے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اسے زحمت کی خاطر معاوضہ ملے گا۔ ڈاکٹر کی آمد تک دونوں اس کے پاس رہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے طمانینت کا اظہار کیا، فکر کی بات نہیں، ہلکی سی حرارت ہے۔ بیگ سے 2-3 خوراکیں گولیوں کی نکال کر اس نے عالیہ بیگم کو کھانے کی ترتیب بتائی اور اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ ماسی زرینہ دودھ گرم کر کر لے آئی تھی، مجبوراً دودھ کے گلاس کے ساتھ اسے 2 گولیاں کھانا پڑیں۔ عالیہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھ کر سر دباتی رہیں۔ شمائمہ جانتی تھی کہ اس نے منع کرنے پر نہیں رکنا تھا۔ جان چھڑانے کو 2-3 منٹ بعد ہی وہ گہرے سانس لینے لگی، اور بیدار سمجھ کر عالیہ بیگم احتیاط سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عشاء کی اذان کو کافی دیر گزر گئی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ بسمہ کا نمبر ملانے لگی۔ گھنٹی وصول کرتے ہوئے اس کی چہکتی آواز ابھری، السلام علیکم، شاید کمنٹ کا جواب آ گیا ہے جو بسمہ غریب کو بے آرام کرنے کی سوجی ہے۔ وہ آپ دیدہ ہوئی، اس نے مجھے دھوکہ دیا بسمہ، اس ظالم سے خیر کی توقع ہی ابس تھی۔ بسمہ بیزاری سے بولی، شاید پھر کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا ہے، کاش سپنا دیکھا ہوتا، مگر یہ حقیقت ہے، حافظ معاویہ علی نے شادی کر لی ہے، اور تم کہتی تھی نا میں اکیلی خوبصورت ہوں نہ انوکھی، کہ میرے جیسی پاکستان میں ناپید ہو۔ خوش ہو جاؤ بسمہ، تمہارا کہا سچ ثابت ہوا، ملینہ ایسی ہی ہے۔ بسمہ متعجب ہوئی، ہوش میں ہو؟ شام ہی کو آیا ہے جب معاویہ کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بسمہ اس کی واویلے کو برے خواب کا شاخسانہ سمجھ رہی تھی، شرارت سے بولی، جہاں تک میرا اندازہ ہے معاویہ بھائی کی خوابگاہ کی تلاشی میں تمہارے ہاتھے کسی ایسے مشروب کی بوتل چڑھ گئی جسے پینا نہیں چاہیے تھا۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی، تمہارے گھر سے نکلتے ہی کمنٹ کا جواب آ گیا تھا۔ میں مذکورہ پتے پر پہنچی تو شام کی اذان ہو رہی تھی۔ اس ہرجائی کی آواز کیسے نہ پہچانتی، جماعت بھی اس نے کروائی۔ ایک بھائی سے امام صاحب کا نام پوچھا تو اس نے حافظ معاویہ علی بتایا، اگر کچھ شک تھا تو وہ بھی جاتا رہا۔ ایک بزرگوار نے امام مسجد کے کوارٹر کی طرف رہنمائی کی، وہاں پہنچی اور اس کی خوبصورت دلہن کو دیکھ کر واپس بھاگ پڑی۔ ملینہ نام ہے، ملینہ معاویہ، کتنا جچتا ہے نا؟ بسمہ کی الجھن آمیز آواز ابھری، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ وہ تلخی سے بولی، یوٹیوب پر اس تلاوت کے ذیل میرا کمنٹ اور اس کا جواب دیکھ لو، شک دور ہو جائے گا۔ وہ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ شمائمہ کے بجائے اسے جنت کی حور بھی قبول نہیں تھی۔ شمائمہ گلوگیر ہوئی، شاید ملینہ اسے جنت کی حور سے بھی خوبصورت لگی ہو۔ ملاقات نہیں کی؟ وہ رنکی ہوئی،
کچھ رہ گیا تھا ملاقات کرتی؟ اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، ہمیشہ نفرت کروں گی، اور دیکھنا اس سے 1000 گنا خوبصورت اور وجیح لڑکے سے شادی کروں گی، کوئی ایسا جو اس ظالم سے بڑھ کر خوش الہان ہوگا۔ تم دیکھنا بسما، شمو رانی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ اسے اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ بہت برداشت کر لیا، بہت سہ لیا، مزید نہیں۔ کیا سمجھتا ہے مجھے اس سے بہتر نہیں ملے گا؟ اس کی غلط فہمی جلد ہی دور کر دوں گی۔ میں حلق میں کڑوا گولا پھنسا اور وہ رو دی۔ اے شمو، پاگل تو نہیں ہوئی؟ بسما نے پچکارا۔ ایسے نہیں روتے میری جان، وہ اکیلا مرد تو نہیں ہے کہ یوں تڑپ رہی ہو۔ اتنی سمجھدار ہو، اچھی طرح جانتی ہو یہ فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنے بندوں کے فائدے، نقصان اور ترجیحات کو ان سے زیادہ جانتا ہے۔ بھول گئی؟ تم نے ہی بتایا تھا کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ پاک کے حکم سے، اور یہ کہ ہنساتا ہے وہی اور رلاتا بھی وہی۔ مجھے تو رب کی رضا میں راضی رہنے کے فضائل سناتی رہی ہو اور خود ذرا سی بات پر آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اس نے دہائی دی، یہ ذرا سی بات ہے؟ میری زندگی میں تاریکیاں بھر گئیں، حسرتیں ناکام اور نامراد ہو گئیں، تمناؤں کا خون ہوا، انا اور خودداری سولی پر چڑھ گئی، اور وہ مجھ سے بچھڑ گیا جس کے لیے 4 سال سے آس اور امید کی شمع جلائے منتظر بیٹھی تھی۔ بہتر تھا میں معافی کا اعلان ہی نہ کرتی، کم از کم عزت نفس تو سلامت رہتی۔ دل کو بہلا لیا تھا، خود کو سمجھا لیا تھا، اس کی زیادتیاں اور ناروا سلوک مد نظر رکھ کر اسے دھتکارنے کی ہمت باندھ لی تھی، لیکن تم نے بار بار اس کی سفارش کر کے میرے افعال کو غلط گردان کے میرے دل کو اس کی طرف مائل کیے رکھا۔ اب کہتی ہو روتی کیوں ہوں؟ اب بھی نہ رو، نہ مچلوں، دہائی نہ دوں تو کب؟ اور صرف تم ہی نہیں، خالہ جان، چچا جان اور ثالثہ باجی بھی میرے مجرم ہیں۔ سب نے مجھے ورغلایا، اس کی طرف مائل کیا، اس کے شریک حیات کے سنگھاسن پر بٹھائے رکھا، بلکہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے کیونکہ میرے خوابوں میں آتا تھا، کیوں چاہت جتلاتا تھا، کیوں کیوں کیوں؟ شمیمہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا الٹا سیدھا بولے جا رہی ہے۔ شمو میری جان، اس معاملے میں سب قصوروار اور سب بے گناہ بھی۔ ہمیں اس کے خلوص تم سے بے تحاشا محبت اور سدھرنے کا یقین تھا، تمہارے دل کی حالت کا بھی اندازہ تھا، لیکن مقدر کے چکر پر مطلع نہ ہو سکے۔ وہ بیچارہ بھی تو تمہارے بار بار دھتکارنے، شادی سے انکار کرنے اور تمہارے نکاح کا اعلان ہونے کے بعد دور جانے پر مجبور ہوا۔ والدین اس کا مطالبہ تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ ثالثہ باجی نے تمہیں حق کے بجانب سمجھتے ہوئے اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ میں نے اپنی بے بسی کا اعلان کر دیا تھا تو اس کے پاس کیا انتخاب باقی رہا؟ آخر اسے بھی زندگی گزارنے کا سہارا چاہیے تھا۔ اس بکھرے ہوئے کو سمیٹنے، منتشر کو اکٹھا کرنے اور تتر بتر کو یکجا کرنے کو کوئی عورت ہی کام آ سکتی تھی۔ شمیمہ رانی کے غم کا مداوا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اگر اس نے غم سہارنے کو ملینا بی بی کو چن لیا تو کیا برا کیا؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہیں واویلا کرنے کی ضرورت پڑے یا ہمارے شور کرنے سے حل ہو۔ سب سے بہتر چپ سادھنا ہے میری جان۔ جھوٹ بولتی ہو، بکواس کرتی ہو۔ درو کو قصبہ اب بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ چچا اور خالہ جان بھی اس کے ملنے پر خوشی کے شادیانے بجائیں گے، ثالثہ باجی کی دلی مراد بھی پوری ہو جائے گی، اسے بھی ملینا مل گئی۔ مگر شمو کا کیا؟ اس کا بابا جانی نہیں رہا نا، اس بیچاری کی کس کو فکر؟ کیا ہوا، ایک حقیر کا دل ہی تو ٹوٹا۔ ہم جیسوں کے دل ٹوٹنے کو ہی ہوتے ہیں، کسی غریب کی تمنا پوری ہونے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ مفلس کی حسرت نے کب کاش کا چولا اتارا ہے، یتیم کا ورثان حال کون بن سکتا ہے؟ تم سب کل بھی ایک ظالم کے طرفدار تھے اور آج بھی اسی کی حمایتی ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ کوئی میرا ہے اور نہ مجھے کسی کا بننا ہے، اور یاد رکھنا تمہاری چپ بھی ٹوٹے گی۔ مجھے تم مر تو جانے دو۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے موبائل فون کو صوفے پر پھینکا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد عالیہ اور صدیقی صاحب متوحش کمرے میں داخل ہوئے، یقیناً انہیں بسما نے کال کی تھی۔ شمو بیٹا کیا ہوا؟ دونوں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ چپ سادے رہی۔ صدیقی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محتاط انداز میں پوچھا، بسما بیٹی بتا رہی تھی کہ تم نے موویہ کو ڈھونڈ لیا ہے؟ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس نے ویرانی بھری نگاہ ان پر ڈالی جو چہرے پر ہزاروں امیدیں سجائے متوجہ تھے۔ بیٹے کے ملنے کی خوشخبری میں انہیں شمیمہ کے غم کا دھیان نہیں رہا تھا۔ ان کی بلا سے اگر موویہ نے شادی کر لی تھی تو یہ اس کا مسئلہ تھا،
شاید ان کی غرض بیٹے کی باخیریت واپسی سے تھی۔ ان کی آنکھوں میں التجاؤں کا تو مار چھپا تھا۔ اس نے تپائی سے نوٹ بک اٹھائی اور معاویہ کا پتہ گھسیٹ کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ عالیہ نے رلستے ہاتھوں سے کاغذ تھاما۔ وہ سچ میں وہاں موجود ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ ہاں خالہ جان، وہ ہر جائی وہیں پر ہے، اکیلا نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ۔ مجھے دھوکہ دیا، چھوڑ دیا، کسی اور سے شادی کر کے گھر بسا لیا، اور شمو 4 سال سے اس کی خواب کا آباد کیے انتظار لا حاصل کا مزہ چکھ رہی ہے۔ عالیہ اس کی اشک شوئی کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے پتا چلا بیٹی؟ مکمل تفصیل بتاؤ اور رونا بند کرو۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری خالہ جان اور چچا جان تمہارے ساتھ ہیں۔ صدیقی صاحب بولا، جب تمہیں وہ قبول ہی نہیں تھا تو اس کی شادی پر برہمی کیسی؟ اور سچ تو یہ ہے وہ میری بیٹی کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ گلوکیر ہوئی۔ جھوٹ کہا تھا، جیسے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میری شمو بیٹی اتنی بدتمیز تو کبھی نہیں تھی۔ صدیقی صاحب نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیری۔ شمو معافی چاہتی چچا جان۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ صدیقی صاحب نے قریب ہو کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ اپنی بیٹی کے لیے میں ایسا رشتہ ڈھونڈوں گا جو معاویہ سے کئی گنا خوبصورت، دیندار اور اچھا ہوگا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ مرد 2 شادیاں بھی تو کر سکتا ہے۔ اس کلمہی کو تو میں گھر میں بھی گھسنے نہیں دوں گی۔ عالیہ بیگم ایک ساتھ شمائمہ اور صدیقی صاحب کی تیز نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھیں۔ ہکلاتے ہوئے بولی، ماما میرا مطلب شمو رانی ہمیشہ اپنی خالہ جان کے پاس رہے گی نا؟ شمائمہ کے دماغ میں بدتمیزی بھرے کئی جواب ابھرے، مگر وہ ہونٹ پیچھے خاموش رہی۔ اپنے بڑوں سے زبان لڑانا اسے بابا جانی نے نہیں سکھایا تھا۔ صدیقی صاحب نے اسے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ اگر عقل نہ ہو تو خاموش رہ کر اپنی حماقت، جہالت کی پردہ پوشی کی جا سکتی ہے۔ عالیہ ندامت سے بولی، میرا وہ مقصد نہیں تھا ماما، میں نے تو بس ایک تجویز پیش کی تھی۔ بیٹی اگر برا لگا ہو تو اپنی خالہ کو معاف کرنا۔ وہ اتنی رنجیدہ تھی کہ اخلاق نبھانے ہی کو عالیہ کی تردید نہ کر سکی اور صدیقی صاحب کو مخاطب ہو کر بولی، چچا جان اجازت دیں، میں صبح یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ رہائش کا بندوبست نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گی۔ صدیقی صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ شاید تمہیں پٹنے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے۔ وہ اداسی سے بولی، شاید مسئلہ میری پٹائی سے بھی حل نہ ہو۔ تو کیا تمہارا یہاں رہنا معاویہ کی خاطر تھا؟ اس کی وجہ سے تم نے عالیہ بیگم کو خالہ بنایا اور دن رات دیکھ بھال کی، اور اسی وجہ سے مجھے چچا جان کے سنگھاسن پر بٹھایا۔ اسی کی بدولت گھر کی ویرانی کو رونق بخشی۔ تمہارا مطمع نظر صرف معاویہ کا حصول، اس کی محبت اور چاہت تھی، جبکہ ہم کسی اور غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی۔ ہم نے کون سا تمہارا خیال رکھا، توجہ دی یا بہتری کا سوچا؟ گھر میں رکھا کہ نوکرانی کی طرح تم سے خدمت لینا تھی؟ دفتر میں بٹھایا کہ کاروبار کے لیے معاون کی ضرورت تھی؟ فریقین کے اپنے مقاصد و ترجیحات تھیں، جانبی، خود غرض اور مطلب پرست تھے۔ ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور تمہاری امید بڑھ نہ آئی، جس پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے وہ عالیہ کو مخاطب ہوا، چلو بیگم، شمائمہ رانی اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنے فیصلے خود لے سکے، اور ہمیں بھی بیٹا ملنے کی امید ہو گئی، تو پرائی لڑکی سے ہمیں کیا مطلب؟ پہلے تو بیٹے کی وجہ سے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا اور ناز نخرے برداشت کر رہے تھے۔ چچا جان، شمائمہ چیختے ہوئے اس کے بازو سے چمٹی، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، نہ راضی ہوں گی، ملنا تو چھوڑیں، دیکھوں گی بھی نہیں۔ صدیقی صاحب ہنسے، پھر بکواس کرو گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ منہ بسورتے ہوئے اس نے صدیقی صاحب کے کندھے پر سر ٹیک دیا۔ پہلے بھی بتایا ہے، یہ میرا گھر ہے، اور تمہارے مجرم ہم نہیں ہیں، پھر ہم سے کیسا جھگڑا؟ باقی رہا معاویہ، تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اگر وہ محبت میں ثابت قدم نہ رہ سکا تو اپنا ہی نقصان کیا ہے نا، تم کیوں خون جلاتی ہو؟ وہ دھیرے سے بولی، میں دوسری منزل پر منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ پورا گھر ہی میری بیٹی کا ہے، اگر نیچے رہنا چاہو تو معاویہ کا نچلی منزل پر داخلہ ہی ممنوع کر دیں گے۔ اجازت لیے بغیر سیڑھیاں نہیں اترے گا، اور دوسری منزل پر رہنا چاہو تو اسے اوپر جانے کی اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے برہمی بھرا اعلان کیا، صبح سویرے ہی اس کا سارا سامان یہاں سے باہر نکال دوں گی۔ اسے لٹا کر میاں بیوی باہر نکل آئے۔ خوابگاہ میں پہنچتے ہی عالیہ نے ثالثہ کو کال کر دی تھی۔ بھائی کی خیر خبر ملتے ہی
وہ فوراً اس طرف جانے کو مچلی، مگر صدیقی صاحب نے یہ کام صبح تک ملتوی کر دیا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ثالثہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ ملازمہ کو دوپہر کا خصوصی کھانا تیار کرنے کا حکم دے کر وہ نکل پڑے۔ شمائمہ کے جذباتی حالت کے پیش نظر اسے مطلع کرنا یا ساتھ چلنے کی دعوت دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد پوچھ تاچھ کے وہ مسجد عائشہ صدیقی تک پہنچ گئے تھے۔ کار مناسب جگہ پارک کر کے وہ مسجد سے ملحق کوارٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے دل عجیب انداز میں دھڑک رہے تھے۔ اتنے عرصے بعد کھوئے ہوئے لاڈلے کی دید کو آنکھیں بے تاب تھیں۔ ثالثہ نے دروازے پر دستک دی۔ قدموں کی چاپ قریب آئی، مترنم نسوانی آواز ابھری۔ کون؟ عالیہ بے صبری سے بولی۔ دروازہ کھولو بیٹی، میں تمہاری ساس ہوں۔ زنجیر گرنے کی کنکناہٹ کے ساتھ پٹوا ہوئے۔ ایک خوبصورت لڑکی آنکھوں میں حیرت کے دیپ جلائے کھڑی تھی۔ صدیقی صاحب پر نظر پڑتے ہی اس نے دوپٹہ منہ پر لپیٹتے ہوئے دروازے کی آڑ پکڑی۔ اپنے سسر سے پردہ نہیں کیا جاتا بیٹی۔ عالیہ اور ثالثہ ایک ساتھ داخل ہوئیں۔ وہ گھبراتے ہوئے مستفسر ہوئی، آپ کو پہچانا نہیں؟ ثالثہ ہنسی، پہچان کرا تو دی ہے، یہ بتاؤ معاویہ بھائی کہاں ہے؟ مسجد میں، زبان سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ ٹھوکر کھانے سے کھلی تھی۔ ہڈ حرام، تمہیں راستہ ہی ملا ہے آرام کرنے کو؟ وسیلے بزرگوار جلد بازی میں اس کے جسم سے ٹھوکر کھا بیٹھے تھے اور اسے کوس کر اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے لگے۔ چٹا لگا کر منحوسوں کو سود ہی نہیں رہتی۔ با آوازیں بلند بڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ معاویہ کے پہلو میں بزرگوار کے نوکیلے جوتے کی ٹھوکر نے اچھی خاصی چوٹ پہنچا دی تھی۔ چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے بڑبڑایا، ونج قاصد یارتوں پچھتا سہی ساڈے اجڑن تے او خوشتا ہے۔ چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ لوگ دائیں بائیں بے نیازی سے گزر رہے تھے۔ اس کا وجود اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں تھا کہ کوئی توجہ اسے دیکھ ہی لیتا۔ اگر کوئی بھولی بھٹکی نظر پڑ جاتی تو اس میں حقارت، کراہیت اور ملامت بھری ہوتی۔ پسینے اور مٹی نے اس کے کپڑے ہی میلے نہیں کیے تھے، حلیہ بھی بگاڑ دیا تھا۔ بکھرے بال، کئی دنوں کی بڑھی ہوئی شیو، آنکھوں میں ویرانی، چہرے پر مایوسی، حسرت، نا امیدی اور اذیت پھیلی تھی۔ پراگندہ حال، بکھرا وجود، منتشر خیالات، پریشان چہرہ، افسردہ اور خود سے نالاں۔ اس حالت میں شاید اسے رشتے دار بھی نہ پہچانتے۔ فٹ پاتھ سے ملحق پارک کی دیوار تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چند راہگیروں نے قریب سے گزرتے ہوئے سکے اور چھوٹے نوٹ بھی اس کی جانب پھینکے تھے۔ سیٹھ معاویہ علی صدیقی، یہ ہے تمہاری حیثیت؟ چہرے اور کپڑوں پر مٹی کے داغ کیا لگے؟ لوگ نے تمہیں بھیک منگا سمجھنا شروع کر دیا؟ گویا کار کوٹھی اور قیمتی کپڑے ہی تمہاری حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ اگر یہ سب کسی بھیک منگے کو مل جائیں تو اسے بھی سیٹھ سمجھا جائے گا۔ خارجی عناصر پر اترانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مفلسی اور امارت ہی اگر پہچان کے معیار ہیں تو شخصیت، کردار، خوبیاں اور خامیاں کس پلڑے میں رکھی جائیں گی؟ اپنی ذات سے استفسار شروع ہو گئے تھے۔ گزشتہ صبح ناشتہ کیا تھا اور اب بغیر کھائے پیے 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اسے شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پارک کی غربی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور دیوار کے اندرونی طرف لگے درختوں کا سایہ اس پر پڑ رہا تھا۔ لیکن جو ہی سورج نے نصف مسافت طے کی، دھوپ تیز ہوئی اور سایہ دیوار کی طرف سمٹ کر دور ہٹنے لگا، یوں جیسے آرام و سکون نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ البتہ اس کی حالت ایسی تھی کہ سایہ سکون دے رہا تھا، نہ دھوپ سے کوئی تکلیف ہو رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، پسینہ بہنا رک گیا تھا کہ جسم میں پانی کی مقدار میں خاطر خواہ کمی ہو چکی تھی۔ پسینے اور مٹی سے لتھڑا لباس اکڑ کر علیحدہ تکلف کا باعث بن رہا تھا، مگر وہ پاؤں پسارے بیٹھا رہا۔ اولاد سے نالاں ایک باپ جو بیٹے کی میت میں قریب سے گزر رہا تھا، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بیٹے کو نصیحت کرنے لگا۔ دیکھ لیا نشے کا انجام؟ اس بدبخت کے دماغ سے دھوپ سائے کا احساس زائل ہو گیا تھا۔ تبھی تو میں منع کرتا ہوں، آوارہ دوستوں کی صحبت چھوڑ دو۔ جب تک آواز سماعتوں تک پہنچی رہی، باپ کی نصیحتیں جاری رہیں۔
وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ تیز دھوپ کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا اور لڑک کر پہلو کے بل گر پڑا۔ آنکھیں بند ہو گئی تھیں، سائے ڈھلے، گرمی کی شدت میں کمی آئی۔ پیاس کی زیادتی نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ حلق میں کانٹے پڑے تھے، دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور جسم نقاہت سے ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ صبح کی طرح اس وقت بھی ٹریفک کا ازدحام تھا۔ جیسے پرندوں کے غول آشیانوں کو لوٹتے ہیں، یوں ہی بنی آدم اپنے ٹھکانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ امیر غریب، چھوٹے بڑے، بیمار صحت مند، ادنیٰ اعلیٰ، عقل مند بے وقوف، تمام اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ منتظر ہوتی ہیں چولہوں پر کھنکتی چوڑیاں، لوٹ آنا تم گھروں کو شام ہونے تک، لوٹ آنا تم گھروں کو شام ہونے جب لگے۔ تمام کا کوئی نہ کوئی تو گھر میں منتظر تھا۔ اس کا کون تھا کہ لوٹتا؟ محبت کرنے والی باجی نے جب دھتکار دیا تھا تو کوئی اور کیا غم بانٹتا؟ ایک گنے کے رس والا قریب سے گزرا، ریڑھی پر رس نکالنے کی مشین اور تھوڑے سے گنے بچے تھے۔ یقیناً وہ دہاڑی لگا کر گھر جا رہا تھا۔ معاویہ نے نحیف آواز میں پکارا۔ اگر آواز کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ نہ کرتا تو شاید وہ نہ سن پاتا۔ وہ ریڑھی روک کر متوجہ ہوا اور معاویہ نے ایک انگلی اٹھا دی۔ فقیر، پیسے بھی ہیں یا اللہ کے نام پر چاہیے؟ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے ریڑھی روک دی تھی۔ معاویہ کے قریب تھوڑی سی ریزگاری بکھری تھی جو راہگیروں نے بھیک کے نام پر پھینکی تھی۔ اس کا ہاتھ بمشکل جیب میں رینگا، بٹوا نکال کر ٹٹولا تو چند چھوٹے بڑے نوٹ دکھائی دیے۔ درمیانی مالیت کا ایک نوٹ نکال کر اس نے بٹوا جیب میں رکھ لیا تھا۔ ریڑھی والا مشین چلا کر گنے اندر ڈال رہا تھا۔ رولروں کے بیچ پھنس کر گنا پکنے لگا اور اس کا سارا رس نکل کر دھاتی پر نالے میں بہتا ہوا برتن میں جمع ہونے لگا۔ وہ منظر اسے اپنی زندگی کے مشابہ لگا تھا، یوں جیسے لوہے کا ایک رولر شمائمہ ہو، دوسرا اس کے والدین، اور وہ ان کے درمیان گنے کی مانند نچڑ رہا تھا۔ ریڑھی والے نے گلاس بھر کے ایک سفید لفافے میں انڈیل دیا اور لفافے اسے پکڑا دیا۔ اس کی سوالی نظروں کو دیکھتے ہوئے وضاحت کرنے لگا، سائیں، ان گلاسوں میں شرفا پیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے ہاتھ میں گلاس دیکھ لیا تو دندے پر اثر پڑے گا۔ لوگ تو باتوں کا بدنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے 50 کا نوٹ پکڑ کر اس نے 10 روپے واپس کیے اور آگے بڑھ گیا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا۔ جی چاہا بلند بانگ کہکا لگائے۔ اس کے ہونٹوں سے لگنے کے بعد ریڑھی والے کا گلاس پلید ہو جاتا۔ صحیح کہا دوست، بالکل صحیح کہا۔ بلا شبہ میں اتنا ہی گندا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گندا ہوں۔ لوگوں کے مجھ سے مخاطب ہونے پر بھی قطعاً ہو جانا چاہیے۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے لفافے کونے کے دانتوں سے کاٹا اور ٹھنڈا مشروب حلق میں اتارنے لگا۔ ہر قطرے کے ساتھ مردہ جسم میں جان پڑ رہی تھی۔ ایک گلاس گنے کے رس سے اس کی پیاس تو نہیں بجھی تھی، لیکن اتنی طاقت جسم میں آ گئی تھی کہ حرکت کر سکتا۔ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور آہستہ روی سے آگے چلنے لگا۔ پارک کی دیوار کا چکر کاٹ کر وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دروازے کے ساتھ چند مٹکے دھرے تھے۔ پلاسٹک کا ایک میلا کچیلا گلاس بھی رکھا تھا۔ وہ گلاس بھر بھر کر حلق میں انڈیلنے لگا اور اچھی طرح سیر ہو کر باہر نکل آیا۔ اب قدموں میں جان پڑ گئی تھی۔ سمت کا تعین کیے بغیر اس کے قدم اٹھنے لگے۔ شام کی اذان کانوں میں پڑی مگر بغیر رکے چلتا رہا۔ ایک چھپر ہوٹل کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے بھوک کا احساس ہوا۔ دکھ درد پریشان کر سکتے ہیں، بھوک پیاس سے لا تعلق نہیں کر سکتے۔ اس نے جو ہی لکڑی کے بینچ پر نشست سنبھالنا چاہی، ایک مفلوق الحال بیرے نے ٹوک دیا، او سائیں، دھندے کا وقت ہے، بعد میں آنا۔ غصہ نہیں آیا تھا کہ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس کے لیے شمائمہ کی یہی مرضی تھی۔ کھانا کھانا ہے۔ پیسے ہیں؟ بیرے نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور معاویہ نے 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ واہ سائیں، آج تو مالدار ہو، اور یہ بٹوا کس بیچارے کا اڑایا ہے؟ بیرے نے نوٹ لیتے ہوئے پھپتی کسی کہ اتنا قیمتی بٹوا کسی فقیر کی مالیت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اچھا کھانا لاتا ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ اس نے لکڑی کی چوکی بیٹھنے کو دی اور معزز نہ سہی گاہک تو تھا۔ معاویہ چوکی کو دھکیل کر
زمین ہی پر بسکڑا مار کر بیٹھ گیا تھا۔ بیرا اخبار پر 3 روٹیاں اور ان پر مسور کی دال کا سالن ڈال کر لے آیا تھا، کیونکہ ایک مفلس الحال بھیک منگا شرفا کے برتنوں میں کھانے کا مجاز نہیں تھا۔ اخبار گود میں رکھ کر وہ کھانے کو جڑ گیا۔ مسلسل 36 گھنٹوں کی بھوک سے معدہ خالی تھا۔ وہ تینوں روٹیاں چٹ کر گیا تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد سستی طاری ہونے لگی، مگر آرام کرنے کی بجائے وہ چل پڑا۔ رستہ معلوم تھا، نہ منزل کا پتہ، لیکن سکون چلنے ہی میں تھا۔ رات گئے 2-3 جگہوں پر اسے پولیس والوں کی گالیاں سننا پڑیں۔ ایک نے تو 2-3 تھپڑ بھی جڑ دیے تھے، مگر اس کی خوش قسمتی کہ کسی کو تلاشی لینے کا خیال نہ آیا، ورنہ پیسوں سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ بھی ممکن تھا اسے جیب تراشی کے الزام میں حوالات کی ہوا کھانا پڑتی کہ اتنا قیمتی بٹوا اس کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ اس وقت تک چلتا رہا جب تک ٹانگوں نے ساتھ دیا۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی جب وہ سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ سخت زمین، گرمی کی شدت، کیڑے مکوڑوں کی اجارہ داری اور گاڑیوں کا شور، اس کے باوجود اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ دن چڑھے کسی بھلے مانس نے زندگی کا یقین کرنے کو نبض پر ہاتھ رکھا اور وہ جاگ گیا۔ آنکھیں کھلتے ہی دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے ہوا اور خفت سے بولا، میں نے سوچا اوپر پہنچ گئے ہو۔ معاویہ نے خاموشی سے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ لمحہ بھر جواب کا انتظار کرنے کے بعد اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور اپنے راستے ہو لیا۔ دن بھر کا بیشتر حصہ اس نے وہیں بیٹھے گزارا۔ دوپہر کی بھوک پیاس کی حاجت نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جلدی ایک ریڑھی والا نظر آیا۔ پلاسٹک کی بدنما پلیٹ میں چھولوں کا سالن ڈال کر اس نے ایک تندوری روٹی بھی اسے پکڑا دی تھی۔ 2-3 اور بندے بھی فٹ پاتھ کو بطور طعام گاہ استعمال کر رہے تھے۔ ریڑھی والے نے یہ مہربانی ضرور کی کہ اسے پلیٹ کے قابل سمجھا تھا۔ کھانا کھا کر بل ادا کیا اور چل پڑا۔ بات سنو، لگا اسے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو 2 مسٹنڈے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کی شکل شناسا سی لگی تھی۔ جی؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا۔ چپ چاپ بٹوا ہمارے حوالے کر دو، ورنہ عورتیں سڑک پر ہی بکھری پڑی ہوں گی۔ دونوں اس کے آگے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے تئیں راہ فرار مسرت کر چکے تھے۔ معاویہ کو یاد آ گیا کہ انہیں ریڑھی والے کے پاس کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے احتجاج کا سوچا کہ خنجر کھا کر چند لمحوں کی تکلیف کے بعد وہ مسلسل اذیت اور درد و غم سے نجات پا جاتا، اور عمل کر گزرا۔ ایک دم اس نے سامنے والے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ دونوں مسٹنڈے لمحہ بھر کو حیران رہ گئے تھے، مگر پھر سنبھل کر بجائے خنجر چلانے کے انہوں نے لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ معاویہ سڑک پر گر گیا تھا۔ شاید موت کی راحت اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ سر پر لگنے والی ایک ضرب دنیا و مافیات سے دور لے گئی تھی۔ اچکوں نے بٹوے سے تمام نقدی نکال کر بٹوا اس کی جیب میں ڈالا اور فوراً رفو چکر ہو گئے۔ چند راہگیروں نے یہ منظر دیکھا تھا، مگر کسی نے اچکوں کے کام میں مداخلت کی نہ۔ ان کے جانے کے بعد معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ فٹ پاتھ سے لڑک کر سڑک پر آ گرا تھا۔ اسی دم ایک بارش موٹر سائیکل سوار نے بمشکل بریک لگا کر اسے بچایا تھا۔ سر سے بہنے والا خون سڑک پر پھیل گیا۔ موٹر سائیکل کھڑا کر کے وہ فوراً قریب پہنچا۔ معاویہ کی آنکھیں بند تھیں، خون ماتھے سے بہہ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ اس نے بدحواسی میں دائیں بائیں دیکھا اور پھر سر پر سے سفید عمامہ اتار کر معاویہ کے زخم پر لپیٹنے لگا تاکہ خون رک سکے۔ 2-3 اور راہگیر بھی قریب آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کی مدد کرتے ہوئے ایک دو نے استفسار کیا۔ مولوی نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ پہلے سے گرا ہوا پڑا تھا، شاید کسی گاڑی سے ٹکر ہوئی ہے اور مارنے والا بھاگ گیا۔ ایک شخص نے کہا، اسے ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ دوسرے نے نفی میں سر ہلایا، پولیس کی مداخلت کے بغیر ہسپتال والے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مولوی بولا، میری مدد کرو، اسے واقف کار ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک جوان سال شخص نے خود کو پیش کیا۔ مولوی صاحب آگے بڑھ گیا۔ درمیان میں معاویہ اور پیچھے ایک آدمی اسے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ سڑک سے اتر کر گلیوں میں داخل ہوئے اور ایک چھوٹے سے کلینک کے سامنے پہنچ گئے۔ ڈاکٹر یقیناً مولوی صاحب کا شناسا تھا کہ معاویہ کو دیکھتے ہی اسے چھیڑنے لگا۔ مفتی صاحب، لگتا ہے آج بے احتیاطی کر گئے۔ مولوی نے دوسرے آدمی کی مدد سے معاویہ کو مریضوں کے بستر پر لٹا دیا۔ یہ میرا کارنامہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، شک تو آپ پر ہی کیا جائے گا۔
مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ معاویہ کا معائنہ کرنے لگا، جبکہ مولوی صاحب کی مدد کرنے والا اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ مزہ نہیں آیا مفتی صاحب، دل کی دھڑکن، نبض، بلڈ پریشر ہر چیز نارمل ہے، سر میں لگنے والی ذرا بے ہوشی کا باعث بنی ہے، باقی جسم پر ہلکی پھلکی چوٹیں ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ چند ماہ ہی قید ہوگی۔ ڈراتے کیوں ہو یار؟ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے مفتی صاحب نے نشست سنبھال لی تھی۔ جوان سال مفتی کے مقابل ڈاکٹر ادھیڑ عمر تھا، مگر دونوں خاصے بے تکلف معلوم ہوتے تھے۔ ڈاکٹر نے منہ بنایا، چند ماہ قید کی خبر سنا کر میں ڈرانے والا ہو گیا، اور آپ جو کروڑوں سال کی قید کا مسودہ سناتے ہیں اس کا کیا؟ مفتی صاحب ہنسے، آپ کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ترکی بدرکی بولے، اور میں آپ کی دنیا سنوار رہا ہوں، مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ مفتی صاحب نے جانے کو پر تولے۔ پرڈین سے معاویہ کا زخم صاف کرتے ہوئے وہ قدرت سے بولا، ایسا سوچنا بھی مت ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرح ویلا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے بھپتی کسی، جو نمازیں آپ معاوضہ لے کر پڑھاتے ہیں وہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ ماہانہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر چائے ہی منگوا لو۔ مفتی صاحب نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر مددگار لڑکے کو چائے کا بتانے لگا۔ چائے آنے تک ہلکی پھلکی نوک جھوک کے ساتھ معاویہ کی مرہم پٹی بھی ہو چکی تھی۔ جب تک وہ چائے پیتے معاویہ نے کراہ کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ ڈاکٹر نے قریب ہو کر نرم لہجے میں پوچھا، طبیعت کیسی ہے جوان؟ خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ حرکت مہنگی پڑی تھی۔ درد کی تیز ٹیس نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ آرام سے، ڈاکٹر نے کندھوں سے تھام کر مزید حرکت سے روک دیا تھا۔ معاویہ ماتھا پکڑ کر درد سہارنے لگا۔ مفتی صاحب نے قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا تھا؟ معاویہ نے حقیقت اگلی، وہ مجھ سے پیسے چھین رہے تھے، مزاحمت کرنے پر ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ اچھا، تمہاری مرہم پٹی ہو گئی ہے، 2-3 دن بستر توڑو، اس کے بعد ہی مزدوری کر سکو گے، اور یاد سے روزانہ پٹی تازہ کراتے رہنا۔ اپنے حلیے سے وہ ڈاکٹر کو مفلوک الحال مزدور لگا تھا۔ چلو آپ کو گھر چھوڑ دوں، مولوی صاحب نے پیشکش کی۔ گہرا سانس لے کر معاویہ نے سر جھکا لیا تھا۔ ڈاکٹر اور مفتی صاحب کی آنکھیں چار ہوئیں۔ مفتی صاحب نے سر کو خفیف سے جنبش دیتے ہوئے پیشکش کی، میرے پاس ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں تم زخم ٹھیک ہونے تک قیام کر سکتے ہو۔ معاویہ مفتی صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ درد، اذیت، بدحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ یہ احساس کہ شمیمہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوگی بے حد سکون آور تھا۔ مجھے ٹھکانے کی حاجت ہے، نہ کسی ہمدرد کی ضرورت، بہتر تھا اگر وہیں پڑے رہنے دیا ہوتا، شائستہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ چارپائی کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ بہرحال آپ کی نیت صاف تھی، اس لیے معافی تلافی کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کی وسیع الظرفی، کشادہ دلی اور احسان شناسی یقیناً شکریہ اور مہربانی جیسے الفاظ سے بے نیازی ہوگی۔ معاویہ بظاہر نرم لہجے میں بولا، کیا آپ میری ترجیحات سے واقف ہیں یا مجھ سے زیادہ میرے فائدہ نقصان سے آگاہ ہیں؟ ڈاکٹر مستفسر ہوا، کسی بے ہوش زخمی کی احتیاج کیا ہو سکتی ہے؟ معاویہ بے نیازی سے بولا، اسی کو معلوم ہوگا جو بے ہوش پڑا ہے۔ ڈاکٹر برہم ہوا، بے ہوش کا علاج کیے بغیر کیسے پوچھا جائے گا؟ اور اصول کیا ہے؟ ہر زخمی ٹھیک ہونا چاہتا ہے یا آپ کی طرح خودکشی کا شائق ہوتا ہے؟ آپ کے اصول شناسی اور ہمدردی میرے لیے باعث زحمت ہوئی، البتہ ایسا نادانستگی میں ہوا، تبھی مطعون کیے بغیر جا رہا ہوں، اور اگر لٹیروں نے جیب کا صفایا نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً مرہم پٹی کا بل بھی چکا دیتا۔ تکرار ختم کرتے ہوئے معاویہ سست روی سے چلتے ہوئے باہر جانے لگا۔ دھیرے قدم رکھنے کے باوجود سر میں دھمک ہو رہی تھی۔ اس کے حلیے اور لب و لہجے کے واضح تضاد نے مفتی صاحب کو چونکا دیا تھا۔ کسی گوار سے بعید تھا کہ یوں مدلل اور سلجھی ہوئی گفتگو کر پاتا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو گھورا اور اس نے اظہار بیزاری میں کندھے اچکا دیے۔ مفتی صاحب نے تبصرہ کیا، شاید دکھ اور ناامیدی کے گھیرے میں ہیں، اپنوں سے شاکی، ہمدردی اور غمخواری سے بیزار، زندگی سے نالاں، موت کا خواہاں، خود گزیدہ شخص لگ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے بے پرواہی ظاہر کی، اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ مفتی صاحب نے نفی میں سر ہلایا، ضائع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ہنسا،
ہم سے مطلب یہی اس کی ترجیح ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ترجیحات کا تعین خود کر سکتا تو اللہ پاک انبیاء کرام کو مبعوث نہ فرماتا۔ بعض اوقات سنگین غلط فہمیوں کا شکار ہو کر انسان صرف اپنے نہیں معاشرے کا بھی نقصان کرتا ہے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے انسان کو حد الوسع برے انجام سے بچانا چاہیے۔ ڈاکٹر نے منہ بنایا۔ ایسا بس آپ سوچتے ہیں؟ ہاں، میں ایسا ہی سوچتا ہوں کہ اس کا حکم مجھے شریعت دیتی ہے، مفتی صاحب اطمینان بھرے انداز میں کہتا ہوا دروازے کی جانب چل دیا۔ معاویہ سر جھکائے آہستہ قدموں سے نامعلوم سمت کو روانہ تھا۔ جب منزل ہی متعین نہیں تھی تو اس سمت کی پہچان کی کیا ضرورت تھی؟ مفتی صاحب موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے قریب پہنچا۔ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ معاویہ نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ شکریہ جناب، جلدی ہوتی تو آپ کو ضرور زحمت دیتا۔ بے منزل مسافر کو زمین کا ہر گوشہ ایک سا لگتا ہے۔ مفتی صاحب سنجیدگی سے بولا، ثابت کرو۔ معاویہ کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ مفتی صاحب نے متبسم ہو کر وضاحت کی، جب زمین کا ہر گوشہ ایک ہی حیثیت رکھتا ہے تو یقیناً میرے حجرے میں 2-3 روز کے قیام سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ معاویہ ہلکی سی تلخی سے بولا، ممنون ہوں گا اگر مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کے ذاتی معاملات میں مغل نہیں ہوں گا، لیکن ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ زخم ٹھیک ہونے پر منمانی کر لینا۔ جب زخم ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کیوں بیکار ضد کر رہے ہیں؟ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے قدم بڑھا دیے تھے۔ معاویہ کے اعتراض نے اس کے اشتیاق کو بڑھا دیا تھا۔ پاؤں سے موٹر سائیکل کو آگے دھکیل کر وہ معاویہ کے متوازی چلتے ہوئے بولا، خود اذیتی مسائل پیدا کرتی ہے اور موت کا انتخاب بزدل کرتے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، بہادری کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ مفتی صاحب کا اصرار جاری رہا، بیٹھو دوست، میں بھی اکیلا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ معاویہ چڑچڑے پن سے چیخا، آپ جائیں اور پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ مفتی صاحب نے دھمکی دی، بہتر ہوگا میرے ساتھ چلو ورنہ پولیس کو کال کرتا ہوں کہ ایک مشتبہ شخص سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے۔ معاویہ نے زہر خون لہجے میں کہا، حوالات سے ڈرانا چاہتے ہو؟ نہیں، مفتی صاحب نے نفی میں سر ہلایا، البتہ پولیس والے آپ کے اقربا کی تلاش میں سستی نہیں دکھائیں گے۔ جہاں سے فرار ہوئے ہو وہیں پہنچا دیں گے اور یقیناً دوبارہ بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیں گے، اور میرے ہاں سے فرار ہونا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ زخم ٹھیک ہوتے ہی آرام و سکون سے رخصت لے لینا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے معاویہ نے غصے پر قابو پایا، چچا خواہ مخواہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ مفتی صاحب ترکی بدرکی بولے، اور آپ خود احتسابی کی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ضرورت سے زیادہ اکتاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ معاویہ نے چلاتے ہوئے اس کی پیچھے نشست سنبھالی، بہتر ہوگا جو میری ذاتی زندگی کے بارے تفتیش سے خود کو باز رکھیں۔ مفتی صاحب نے کہکا لگاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، مطالبہ ناجائز نہیں ہے۔